مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا، نوشہ بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، درد اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آواز آپ کی اور بلند ہو جائے، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل جو سالانہ محفل کے طور پر اس آستانے پر انعقاد پذیر ہوتی ہے، اس حوالے سے ہم سب اس میں شریک ہیں، اور برادر ذی قدر پیر سید تاج باپو صاحب نے مجھے جس عنوان کے متعلق حکم دے کر پابند کیا، میں نے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سردی کا موسم ہے، بہت دیر تک کوئی گفتگو کرنا نامناسب سمجھتا ہوں، لیکن جو میرے احباب کھڑے ہوئے ہیں اگر وہ بیٹھ جائیں گے تو ان کو بھی راحت ہوگی، اور بعد میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی راحت کا سامان ہوگا۔ امام اہل سنت فکر آخرت کو قوم کے سپرد کرتے ہوئے اور آخرت کی فکر کی جوت جگاتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے جو آخرت کی راہ ہے، جس کی طرف میرا اور آپ کا سفر جاری ہے اور سب کا سفر جاری ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے،
کوش تیار ہے، کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے، کیا ہونا ہے، اب سفر بار ہے، کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن آج یہاں، کل وہاں دید کا دن آج یہاں، آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے، آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے، اور اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے، جب وہ غفار ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آخرت کا ایک تصور عطا فرماتے ہوئے، اللہ کی کتاب فکر آخرت دیتے ہوئے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کن کن باتوں کے متعلق سوال فرمائے گا، اس کا تصور عطا کرتے ہوئے، اس لیے کہ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور سے تقریباً 1400 سال بلکہ 1450 سال دور ہو چکے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور جتنا دور ہوتا جائے گا اتنی غفلت آتی جائے گی، اتنی انسان کے اندر بے باکی آتی جائے گی، اتنا انسان کے اندر بے خوفی آتی جائے گی، اتنا انسان دنیا کے جھمیلوں میں ڈوبتا چلا جائے گا، اتنا انسان گناہوں کے اندر ڈوبتا چلا جائے گا، اس لیے کہ جو زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لگا ہوا زمانہ ہے، جو دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کے اوپر ظاہری طور پر حیات تھے، وہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ، پھر اس کے بعد درجہ اور کم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد درجہ اور کم ہوتا ہے، اسی طریقے سے درجے جیسے جیسے کم ہوتے جائیں گے، لوگوں کے اندر گناہوں کے جذبات بڑھتے جائیں گے، لوگوں کے اندر بے باکی کے تصورات بڑھتے جائیں گے، لوگوں کے اندر بے حیائی بڑھتی جائے گی، لوگوں کے اندر بدکاری بڑھتی جائے گی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن انسان یہ تصور نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نعمت دے کر کے بھول گیا ہے، اچھی طرح یاد رکھنا، قدرت نے انسان کو جو جو نعمت دی ہے وہ نعمت دے کر قدرت بھول نہیں گئی ہے، میرا اللہ بھولنے سے پاک ہے، اور اللہ کا اعلان ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ انسان سے حساب نہیں لے گا، انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں حساب لیا جائے گا، غفلت کی زندگی گزارنے والوں، بے باکی کی زندگی گزارنے والوں، آوارگی کی زندگی گزارنے والوں، اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے والوں، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہوئے زندگی گزارنے والوں، میرے اللہ کا اعلان ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ ہم اس سے حساب نہیں لیں گے، حساب لیے بغیر چھوڑ دیں گے، نہیں نہیں، انسان سے حساب لیا جائے گا، اور کتنا لیا جائے گا، کہاں تک لیا جائے گا، تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ اسے بھی دکھائے گا، اور ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ اسے بھی دکھائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، یرا فرمایا نا، دکھائیں گے تمہاری نیکی تمہیں قیامت کے دن، تھوڑا تصور کریں، قیامت کے دن تمہاری نیکی تمہیں دکھائیں گے، اور قیامت کے دن تمہاری بدی بھی تمہیں دکھائیں گے، قیامت کے دن تمہاری برائی بھی تمہیں دکھائیں گے، دکھانے کے لیے کہا کہ ہم دکھائیں گے تمہیں کہ تم نے کیا کیا تھا، بلا تمثیل غور کیجیے، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، کسی بندے نے چوری کی،
किसी बंदे ने चोरी की और चोरी करने के बाद उसको किसी ने देखा और देखने के बाद फिर कहा, ऐ फलां तूने चोरी की, तो बोलो वो बंदा उतना शर्मिंदा नहीं होगा, वो बंदा उतना नादिम नहीं होगा, उस पर कोई असर उतना नहीं पड़ेगा। वो कह भी सकता है आपके पास सबूत क्या है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके गवाह झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं चोर नहीं हूं, मैं नमाजी हूं, मैं नेक बंदा हूं, मैं अच्छा इंसान हूं। अगर इंसान को उसके गुनाह के मुतालिक बोला जाए उतनी शर्मिंदगी नहीं होती, लेकिन एक बंदा है वो चोरी कर रहा था, चोरी करते करते उसकी वीडियो बना ली गई और वीडियो बनाने के बाद मजमे आम में वो वीडियो चला दी गई और कहा देखो ये आप ही हैं, ये आप ही हैं। तो बताओ उस वक्त उस पर क्या गुजरेगी। कुछ बोला नहीं जा रहा है कि आप चोर हैं, कुछ बोला नहीं जा रहा है कि आप पापी हैं। वो वीडियो बनाई गई है और वो वीडियो चल रही है लोगों के सामने और कहा जा रहा है ये आप ही हैं। अब थोड़ा तसव्वुर करो उसकी जिल्लत का आलम क्या होगा, उसकी रुसवाई का आलम क्या होगा। अल्लाहु अकबर। कुरान क्या कहता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। रात की तारीकियों में पाप करने वालों, रात के अंधेरे में पाप करने वालों, हराम लुक्मों को अपने पेट में डालने वालों, यतीमों का माल खाने वालों, अल्लाह के गज़ब को चैलेंज करने वालों, गुनाहों की हवाले से बेबाक हो जाने वालों, अकेले में गुनाह करके सफेद और कीमती लिबास पहनकर लोगों के दरमियान इज्जत बारदार बनकर आने वालों, जरा सोचो तो सही। कुरान कहते हैं वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तुमने ज़र्रे के बराबर एक बदी की होगी, एक पाप किया होगा, वो भी तुम्हें बता दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा, दिखाया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा पूरा मैदान महशर जमा होगा, अंबिया, औलिया, सहाबा, अक्ताब सब होंगे और कुदरत का कैमरा, ये दुनिया का कैमरा नहीं, कुदरत का कैमरा चलाया जाएगा। जिना करने वाला ये तू ही है, तू रात को जिना कर रहा था, ये तू ये देख। अल्लाह अकबर। उस वक्त इंसान की शर्मिंदगी क्या होगी, उस वक्त इंसान की निदामत क्या होगी। ये शराब पीने वाला तू ही है, कुरान कहते हैं तेरे गुनाह तुझे बताए जाएंगे और कितने जर्रा बराबर भी किया है तो भी बताए जाएंगे। जैसे नेकी बताई जाएगी वैसे तेरे पाप भी बताए जाएंगे। जरा सोचो तो सही, अगर 4 लोगों के सामने किसी के गुनाह करने की वीडियो वायरल हो जाए तो इंसान गली में सर झुका, सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहता, गर्दन उठा के चलने के काबिल नहीं रहता। दुनिया के 4 लोगों के सामने गुनाह की वीडियो वायरल हो जाए तो इंसान खुदकुशी करने की कोशिश करता है। अब इस दुनिया में मैं कैसे जीऊंगा कि मेरे दोस्तों को मेरे गुनाह का पता चल गया, मेरे मोहल्ले वालों को मेरे गुनाह का पता चल गया। ऐ नादान इंसान सोच तो सही, दुनिया में 4 लोगों को पता चला तो तेरी निदामत और तेरी जिल्लत का आलम ये है। मैदान महशर में तो तेरे गुनाहों की को गोया कि कुदरत की स्क्रीन पर जैसा कि उसकी शान के मुताबिक बनाई हुई है, जब तेरे गुनाह चलाए जाएंगे, 1 गुना नहीं होगा, 2 गुना नहीं होंगे, 10-20 गुना नहीं होंगे, तेरी पूरी जिंदगी का नाम अमाल होगा। हाँ हाँ, नमाजों के औकात में कैरम खेलते बैठना, नमाजों के औकात में ताश के पत्तों को खेलते हुए बैठना, नमाजों के औकात में गपशप करते हुए बैठना, कभी शराब के अड्डों पे जाके शराब पीना, कभी अपनी बीवियों पे जुल्म करना, कभी अपने बच्चों पे जुल्म करना, कभी अपने माँ बाप पे जुल्म करना, कितने गुनाहों का गुबार अपने नामे आमाल के दफातर में बहसियते गंदगी की हम दर्ज करा चुके हैं। कभी सोचा मैदान महशर बपा होगा, कौन सा मैदान महशर जहां जिब्रील भी थर थर कांप रहे होंगे, कौन सा मैदान महशर जहां नूह अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर, जहां आदम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर, जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर, अल्लाह अकबर, खुदा की खशियत से नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे, वहां हम जैसे पापियों का
حال کیا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کو پڑھا ہے اس کی طرف آنے سے پہلے ایک حدیث پاک پیش کروں۔ خدا کے لیے یہ دنیا کی رنگریلیوں میں ڈوب کر کتنے گناہ کرو گے، اپنے اللہ کو کتنا ناراض کرو گے، رب کو کتنا ناراض کرو گے۔ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، کیا ہم زمین پہ گناہ کرنے آئے تھے؟ کیا ہم زمین پہ پاپ کرنے آئے تھے؟ کیا ہم زمین پہ اللہ کو ناراض کرنے آئے تھے؟ آؤ آؤ، جو معصوم لوگ ہیں، معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ کرتا ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ گناہ کا تصور بھی کبھی اس کے قریب ہو کر کے نہیں گزرتا، انہیں معصوم کہتے ہیں۔ اور وہ معصوم کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء کرام ہیں، وہ فرشتے ہیں، یہ معصوم لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آؤ ذرا دیکھو معصوم لوگوں کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا۔ تھوڑا سا آج ہم میدان محشر گھوم لیتے ہیں تصورات کی دنیا میں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے، چونکہ مجھے باپو نے عنوان بھی دیا تھا کہ آپ کسی اصلاحی عنوان پہ گفتگو کریں، تو میں نے سوچا میری قوم جنت کے بہت ٹکٹ خرید چکی ہے، ذرا حقائق میں لوگوں کے سامنے پیش کر دوں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ توجہ سے سننا، یاد رکھنا، اس دنیا میں میں بھی اور آپ بھی پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں، نہ اس سے پہلے ہم دنیا میں کبھی آئے تھے اور نہ اب اس کے بعد دنیا میں آئیں گے۔ فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے، یہاں جو کرنا ہے کر لو، یہ دنیا ہی پر آخرت کا انحصار ہے۔ دنیا میں جیسے زندگی گزارو گے، آخرت میں ملنا کچھ نہیں ہے، وہی ملے گا۔ یہاں ہم بونے کے لیے آئے ہیں۔ آپ میں کہ بہت سارے لوگ کسان ہیں نا، کسان، اللہ اکبر، آج تو بیچارے کسانوں پر بھی جو ہے بڑی عجیب سی کیفیت بن آئی ہے۔ اللہ کرے کسانوں پر رحم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کسان ہے آپ، دیکھو کسان کرتا کیا ہے۔ کسان جب کاٹنے کے دن آتے ہیں تو کاٹتا وہی ہے جو اس نے بویا تھا۔ ایک کسان وہ ہے جب بونے کے دن ہے تو وہ شراب پی رہا ہے، بونے کے دن ہے کرکٹ کھیل رہا ہے، بونے کے دن ہے کسان، بونے کے دن ہے۔ بونے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ فصل ڈالنے کو بونا ہی کہتے ہیں۔ بونے کے دن ہے تو وہ لڑکیوں کے ساتھ بدمستیاں کر رہا ہے، پارکوں میں گھوم رہا ہے۔ بونے کے دن ہے موبائل پر گیم کھیل رہا ہے۔ اور اس کے بعد بونے کے دن تھے، محنت کرنے کے دن تھے۔ بہت سارے کسان صبح کو نکلتے تھے اندھیرے منہ، جھوٹے منہ، نہار منہ، خالی منہ، خالی پیٹ نکلتے تھے، سورج نکلنے سے پہلے نکلتے تھے اور شام کے بعد گھر لوٹتے تھے۔ کبھی ہل چلا رہے تھے، کبھی وہ کھیت جوت رہے تھے، کبھی بیج بو رہے تھے، سر کا پسینہ پیر کو آ رہا تھا، یہ بیٹھا بیٹھا مذاق اڑا رہا تھا۔ یہ دیکھو بے وقوف کو، بڑی محنت اس کو پڑھنے لگی ہے، بڑی محنت اس کو سجائی دے رہی ہے، میں تو دیکھو کیسے مزے لے رہا ہوں، زندگی کا لطف میں لے رہا ہوں، زندگی کا لطف میں لے رہا ہوں۔ دیکھو میں تو موبائل پہ گیم کھیل رہا ہوں، میں تو یوٹیوب پر یہ دیکھ رہا ہوں، میں تو وہ کر رہا ہوں، میں تو رنگریلیاں کر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ کرے گا، وہ بیچارہ کسان کچھ کہے گا نہیں۔ کسان وہ بھی ہے، کسان یہ بھی ہے۔ اس کے بعد کسان نے بیج بو دیا، اور جب کسان نے بیج بو دیا تو پھر قدرت کو کے کرم کو پیار آ گیا، قدرت کے کرم کو پیار آیا، اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ کسان کی محنت تھی، کسان کی محنت تھی، خدا کا دریائے کرم جوش میں آیا۔ کالی کالی گھٹائیں آئی محبوب کی زلفوں کے صدقے۔ میں جب تصور کرتا ہوں کہ گھٹائیں آتی کیوں ہے تو گھٹائیں اس لیے آتی ہے، جب بھی آسمان محبوب کی زلفوں کا تصور کر لیتا ہوگا اس وقت آسمان پر کالی گھٹائیں چھا جاتی ہوگی، اس لیے کہ میرے امام کے چھوٹے بھائی نے کہا ہے ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ نعرہ تکبیر! ان کی ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ جب میں کائنات کو عشق کی نگاہ سے تصور میں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں صبح کیوں ہوتی ہے، تو پھر مجھے خیال آتا ہے کہ جب کائنات کے اندر جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کا تصور کر لیا جاتا ہے تو زمین پہ صبح آتی ہے، اور جب زلف مصطفیٰ کا تصور کر لیا جاتا ہے تو پھر رات آ جاتی ہے۔ مصطفیٰ کے جو وہ رخ انور کا تصور، رخسار کا تصور کیا جاتا ہے تو پھر شفق کھل جاتی ہے، افق پر شفق کھل جاتی ہے، اور پھر ان کے رات میں
ہلال پہلی شب کی شکل میں، چاند کی شکل میں طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پتا چلا پوری کائنات تصور مصطفیٰ پر چل رہی ہے اور کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، کسان نے بیج بویا، کسان نے ہل جوتا، کسان نے کھیت صاف کیا، اور اس کے بعد جب بیج بو دیا تو قدرت کی دریائے کرم کو جوش آیا، اور پھر کالی کالی گھٹائیں آسمان پہ چھا گئی، ایسا برسا کہ کھیتوں کے اندر جو ہے پانی سے کھیتوں کو سیراب کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ محنتی کسان محنت کر کے اللہ کے کرم پر اب اس نے گویا کہ اپنی ناؤ کو چھوڑ دیا، اور پھر چند دن گزرے تھے کہ ننھی سی کوپلیں اٹھنی شروع ہوئی، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ کھیت ہرے کھیت میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس پر جو ہے ایسی فصل آئی۔ اب چند ماہ گزرنے کے بعد جو محنت کر رہا تھا اس کے بھی کاٹنے کا وقت آیا، جس نے محنت نہیں کی تھی اس کے بھی کاٹنے کا وقت آیا۔ دونوں کے کھیت میں اب فرق یہ ہے کہ جو عیاشی کر رہا تھا، بدکاری کر رہا تھا، ٹائم پاس کر رہا تھا، اس کا کھیت تو اب کانٹوں سے بھرا پڑا ہے، اس کا کھیت تو بے شرم گھاسوں سے بھرا پڑا ہے، اس کا کھیت تو جو ہے وہ ناکام آنے والی پیلی پیلی گھاسوں سے، دکھ دینے والی گھاسوں سے بھرا پڑا ہے۔ اور اس کا کھیت جس نے محنت کی تھی، جب ہوا چلتی ہے تو کسان کا دل کھل اٹھتا ہے، کیسے میرا چمن لہلہا رہا ہے، اور جب کاٹنے کے دن آتے ہیں اب وہ روتا ہے اور یہ ہنستا ہے۔ یہ محنت کر رہا تھا اور وہ عیاشی کر رہا تھا، لیکن کاٹتا وہی ہے جو بوتا ہے۔ دنیا میں آئے کیوں ہو، جیسے کسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ ہم دنیا میں بونے کے لیے آئے ہیں۔ اگر محنت کرو گے، کبھی تہجد میں اٹھ کر محنت کرو گے، کبھی فجر میں اٹھ کر محنت کرو گے، ظہر میں کاروبار چھوڑ کر کے محنت کرو گے، تو اپنی زندگی کے کھیت میں ہل چلانا ہوگا۔ پھر کبھی تلاوت قرآن کا بیج بو گے، کبھی درود مصطفیٰ کا بیج بو گے، کبھی اللہ حمد باری تعالیٰ کا بیج بو گے، کبھی اللہ کی تسبیح و تحلیل کا بیج بوگے، کبھی نیکی پرہیزگاری کا بیج بوگے، کبھی کسی نابینا کو راستہ پاک کرا کر کے جو ہے وہ اللہ اکبر کسی کی مدد اور خلق خدا کا کی خدمت کا بیج بوگے، کبھی کسی غریب کی شادی کرا کے گویا کہ حج اکبر سے بڑا ثواب پانے کا بیج بوگے، کبھی کسی بھوکے کو اپنے حصے کا کھانا کھلا کر کے اللہ اکبر صلہ رحمی کا بیج بوگے۔ بیج بوتے جاؤ گے، بوتے جاؤ گے، بوتے جاؤ گے، پھر قدرت کو ہماری ان بوتے ہوئے اور اپنے جو وہ جوتے ہوئے اپنے ہل چلائے ہوئے گویا کہ زندگی کے اس کھیت پر اللہ کو رحم آئے گا، پیار آئے گا، تو میرا اللہ اپنے کرم کی قبولیت کی بارش فرمائے گا، ہماری نیکیوں کی زمین پر قبولیت کی بارش فرمائے گا، اور پھر وہ نیکیوں کا لہلہاتا ہوا چمن نظر آئے گا۔ لیکن یہ چمن کب نظر آئے گا؟ اللہ اللہ، جو لوگ آج آوارگی کر رہے ہیں، جو آج عیاشیاں کر رہے ہیں، جب موت سے ان کی آنکھیں بند ہوگی تو گویا کہ ان لوگوں کا وہی حال ہوگا جو آوارگی کرنے والے کسان کا حال کھیت کو کاٹتے وقت ہوتا تھا، اور جن لوگوں نے دنیا میں محنت کی ہوگی موت کے وقت ان کی خوشیوں کا حال وہ ہوگا جیسے لہلہاتے ہوئے کھیت کے وقت کسان کی خوشیوں کا حال ہوتا ہے۔ اسی لیے تو مرنے والے دو قسموں کے لوگ ہوتے ہیں، جب موت کا فرشتہ دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو موت کا فرشتہ دیکھتے ہیں تو لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ کفن میں بھی مسکراتے ہیں، جنازے میں بھی مسکراتے ہیں، قبر میں بھی مسکراتے ہیں۔ کیوں مسکرا رہے تھے؟ کیونکہ نیکی کی کھیتیاں دیکھ کر کے، لہلہاتا ہوا چمن دیکھ کر ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی۔ دنیا کی میری محنت ضائع نہیں ہوئی، جو میں صبح کو اٹھ کر فجر میں مسجد جاتا تھا، آج میری وہ کھیتی کا چمن لہلہا رہا ہے، لوگوں کی مدد کرتا تھا، نیکیوں کا چمن لہلہا رہا ہے، تو وہ روتے ہوئے آیا تھا اور مسکراتے ہوئے جاتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جس نے دنیا کے اندر آوارگی کیا، کھیل کود میں مصروف رہا، تو پھر وہ روتے ہوئے آیا تھا، روتے ہوئے جاتا ہے، تو یہ دنیا میں وہی ملے گا۔ دنیا میں جو بوگے آخرت میں میرے آقا فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ کیا بو رہے ہو؟ کیا بو رہے ہو؟ نفرتوں کے بیچ؟ کیا بو رہے ہو؟ بغض عداوت کے بیچ؟ کیا بو رہے ہو؟ زنا اور بدفعلیوں کے بیچ؟
دنیا میں کسان کی حیثیت سے آئے ہو, اس دنیا میں بحیثیت کسان آئے ہو, بونے آئے ہو, کیا بو رہے ہو؟ ہوشیار کسان وہ ہے جس کا مارکیٹ ہوتا ہے وہ بوتا ہے, جس کا مارکیٹ عروج پہ ہوتا ہے وہ بوتا ہے. اب اگر ہوشیار بننا ہے تو دیکھو آخرت کی مارکیٹ میں چلنا کیا ہے, آخرت کی مارکیٹ میں چلنا کیا اس کو دیکھو. واللہ آخرت کی مارکیٹ میں کیا چلے گا؟ خوف خدا, عشق مصطفیٰ, نیکیاں, پرہیزگاریاں, تقدس, ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے پیش آنا, محبت سے پیش آنا. تو دنیا میں بونے آئے ہیں, غفلت مت کرو, سستی مت کرو. یہ بونے کے بعد جب کاٹنے کے لیے جائیں گے میدان محشر میں, تب محشر کا حال کیا ہوگا؟ وہی جو روایت پیش کرنے چلا تو اس کی طرف آتے ہیں. مجھے سردی کا بڑا خیال ہے آپ کے حوالے سے, اس لیے میں جلدی سے چلوں گا اور تیزی سے گفتگو بھی ختم کرنے کی کوشش کروں گا. کیا حال تھا, کیا حال ہوگا, بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے, میرے غیب دا نبی کا فرمان. میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں, اور ان سے بھی چاہتا ہوں کہ غور سے سنیں, کیونکہ عورتوں کو بھی کپڑوں کا شوق رہ گیا, زیور کا شوق رہ گیا, دنیا کی عیش پرستی کا شوق رہ گیا. ان کے دل میں بھی اب وہ سیدہ فاطمہ والی فکر نہ رہی, اما عائشہ والی فکر نہ رہی. ہاں, میں نے کل بھی لوگوں سے کہا تھا کہ ہمارے یہاں کبھی لوگ دیکھ رہے تھے کہ حسین پیدا ہو رہے ہیں, حسن پیدا ہو رہے ہیں, زین العابدین پیدا ہو رہے ہیں, محمد باقر پیدا ہو رہے ہیں, جعفر صادق پیدا ہو رہے ہیں, موسیٰ کاظم پیدا ہو رہے ہیں, علی رضا پیدا ہو رہے ہیں, تقی پیدا ہو رہے ہیں, نقی پیدا ہو رہے ہیں, حسن عسکری پیدا ہو رہے ہیں, غوث العظم دستگیر پیدا ہو رہے ہیں, غریب نواز پیدا ہو رہے ہیں, محبوب الہی پیدا ہو رہے ہیں, فرید الدین گنج شکر پیدا ہو رہے ہیں, صابر کلیر پیدا ہو رہے ہیں, اللہ اکبر علاؤلہ پنڈوی پیدا ہو رہے ہیں, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہو رہے ہیں, حاجی پیر پیدا ہو رہے ہیں. یہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو دنیا میں انقلاب پیدا کر رہے ہیں. اسلام دشمنوں نے غور کیا یہ پیدا کیوں ہو رہے ہیں, تو وہ پہنچے نتیجے پر, اس نتیجے پر پہنچے کہ کمپنی میں مال اس کا اچھا نکلتا ہے جس کی ڈائی اچھی ہوتی ہے, جس کی ڈائی اچھی ہو اس کا مال بھی اچھا ہوتا ہے. تو کہا کہ اگر کمپنی کا مال مارکیٹ میں اپنی دھاپ بٹھا چکا ہے تو مٹیریل سے نہیں گھبرانا, گھبراہٹ ہے ڈائی سے. ڈائی بگاڑ دو, ڈائی خراب کرو. ڈائی کون ہے؟ اس لیے کہ باپ کا کام مٹیریل فراہم کرنا اور ماں کا کام ڈائی کی حیثیت. جس کمپنی میں ڈائی اچھی ہوتی ہے اس میں مٹیریل کیسا ہی ہو تو پھر مال اسی کے ڈائی کے مطابق ڈھل کے نکلتا ہے بلا تمثیل. اگر ماں ام الخیر جیسی ڈائی ہو تو عبد القادر جیلانی جیسا جو ہے وہ گویا کے مٹیریل نکلتا ہے اور مال نکلتا ہے جس کی ایک پکار سے پوری دنیا میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر. غریب نواز جیسا فرزند پیدا ہو تو 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی, لیکن غریب نواز کی پیدائش کے لیے ام الخیر جیسی ماں چاہیے. تو لوگوں نے پلان بنایا ماں بگاڑ دو, ماں بگاڑ دو. ماں جب ماں بگڑے گی تو ان کے یہاں چور چکے ڈاکو پیدا ہوں گے. عبد القادر جیلانی کبھی پیدا نہ ہو سکیں گے, معین الدین اجمیری کبھی پیدا نہ ہو سکیں گے, فرید الدین گنج شکر کبھی پیدا نہ ہو سکیں گے, نظام الدین محبوب الہی کبھی پیدا نہ ہو سکیں گے. مردود الہی پیدا ہوں گے, محبوب الہی کبھی پیدا نہیں ہوں گے. ماں بگاڑ دو. اور انہوں نے ماں بگاڑ دیا, اور ماں بگاڑنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سیریل بنائے, فلمیں بنائی, پکچر بنائے, چھوٹی چھوٹی آستین کے کپڑے. آج ہم اپنی چھوٹی بچیوں کو چھوٹی آستین کے کپڑے, پتلے کپڑے, پینٹ شرٹ پہناتے ہیں. بچی تو ہے, بچی تو ہے. یہ چھوٹے کپڑے بچیوں کے کیوں بنائے گئے پتہ ہے؟
یہ انگریزوں نے بنائے، اسلام دشمن عناصر ہیں۔ جب مارکیٹ میں بڑی عورتوں کے کپڑے پتلے اور چھوٹی آستین کے آئے اور پینٹ شرٹ آئے، مسلمان عورتوں نے نہیں خریدا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں خریدا کہ انہوں نے بچپنے سے کبھی اس کو نہیں پہنا تھا۔ بچپنے سے نہیں پہنا تھا تو فکر تھی، بچپنے میں نہیں پہنا تو ابھی کیا پہنیں گے؟ تو چونکہ اسلام دشمن عناصر دور تک کا پلان بناتے ہیں، دیر تک کا پلان۔ آپ کو ہمیں کیا، ہمیں تو 4 دن کی بھی کبھی پلان ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں یہی تو اپنا حال ہے نا، قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا۔ قوموں کو زوال یوں نہیں آتا، جس قوم کو کھانے پینے اور سونے کے علاوہ تیسرا کام سجائی نہیں دیتا، وہ قوم کیا پلان کرے گی؟ جن کے پاس اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی پلان نہ ہو۔ کسی نے لا کے کھڑا کیا، میرا بچہ 10ویں پڑھ رہا ہے، آگے کیا پڑھائیں گے؟ آپ دعا کر دو حضرت۔ کوئی پلان نہیں، کوئی آپ دعا کر دو۔ یہ زنانہ دعاؤں کی تمنا ہے، تمہیں لے ڈوبے گی۔ آپ دعا کر دو، سب کام دعا سے ہوتے ہیں۔ واللہ کسی کی دعا مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتی۔ مصطفیٰ جان رحمت خود دعا کرنے والے بھی تھے، جانے دعا بھی تھے، شان دعا بھی تھے، بلکہ یوں کہوں ہماری دعائیں باب اجابت الہی کو ڈھونڈتی ہے، اور باب اجابت الہی مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کو ڈھونڈتا ہے۔ کہتے میرے امام کہتے ہیں، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں۔ جس کی دعا کو جھک کر اجابت گلے سے لگا، جھک کر، یہ ذرا جھک کر کا انداز بھی تو کوئی ملاحظہ کرے۔ جس کی دعاؤں کے لیے اجابت جھک جائے، وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی دعا، وہ ہے میرے نبی کی دعا۔ لیکن حضور نے ہر کام دعا سے نہیں کیا، اور بتا دیا کہ سب کام دعا سے نہیں ہوتے۔ کسی کام کے لیے امیر حمزہ کا کلیجہ بھی چبوانا پڑتا ہے، کسی کام کے لیے خالد ابن ولید کو خطرات میں اتارنا پڑتا ہے، کسی کام کے لیے اللہ اکبر مصعب ابن عمیر کو بے گور و کفن دفن کرنا پڑتا ہے، کسی کام کے لیے خود کے دندان بھی شہید کروانے پڑتے ہیں، کسی کام کے لیے وطن کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے۔ سب دعا سے نہیں ہوتا۔ جب نبی سب دعا سے نہیں کرتے اور تم سب دعا سے کرنے لگے ہو، خود فریبی کا شکار مت ہو۔ اور میرے جیسے کچھ پیر لوگ جو آ جاتے ہیں نا، جنہیں کچھ آئے نہ جائے، الف کا بھالا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ارے جا، میں نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا سب ہو جائے۔ یہ سر پہ ہاتھ رکھنے سے سب نہیں ہوتا۔ ہاں برا لگے تو معاف کر دینا، ورنہ حضور کا ہاتھ ید اللہ تھا، حضور کا ہاتھ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ تھا وہ۔ لیکن حضور نے یہ نہیں کہا میں نے سر پہ رکھ دیا سب ہو جائے گا، نہیں، بلکہ کہا جو ہاتھ سر پہ رکھنے سے ہوتا ہے وہ ہاتھ سر پہ رکھنے سے ہوگا، اور جو میدان عمل میں جانے سے ہوتا ہے وہ میدان عمل میں جانے سے ہوتا ہے۔ ورنہ واللہ میرے نبی کا ہاتھ اس قابل تھا، سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو سب مل جاتا۔ لیکن حضور صرف معجزہ دکھانے نہیں آئے تھے، حقائق کے ساتھ ہمیں زندگی کا شعور دینے آئے تھے۔ اگر حضور اس سر پہ ہاتھ رکھ کے سارے کام بنا دیتے تو ہر گدی میں بیٹھنے والا کہتا حضور نے بنا دیا میں بھی بنا دوں گا، لیکن حضور نے کہا نہیں، جب میں ہر کام سر پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بناتا، حالانکہ بنا سکتا ہوں لیکن پھر بھی نہیں بناتا، تو تم بھی میدان عمل میں۔ کیا پلان ہے بچوں کے لیے؟ جیسے تم غلامی کر رہے ہو تو تمہارے بچے بھی غلامی کریں گے، تم کھیتوں میں بیلوں کے پیچھے ہل چلا رہے ہو تو تمہارے بچے بھی ہل چلائیں گے۔ کچھ تو سوچو اپنے بچوں کے مستقبل کا۔ ایک دن میں گٹکا کھا کھا کر کئی 100 روپے کا تھوکنے والوں، کئی 100 روپے کی سگریٹ کو آگ لگانے والوں، شادیوں کے موقع پر ڈی جے پر اور گناہوں پر اور مجرموں میں پیسے اڑانے والوں، کبھی یہ بھی سوچا کہ ہمیں اپنے بچوں کو کچھ پڑھانا بھی ہے؟ اتنی بڑی زمین، کچھ کی زمین، اتنا عظیم ساحل سمندر کہ پورے انڈیا میں کوئی اس کا مقابل نہیں ہے، وہاں کے بسنے والے مسلمانوں کی اکثریت جاہل ہو، کتنا بڑا افسوس ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم
تعلیم کی طرف بلاؤ اور خود تعلیم کی طرف پڑھو لکھو، ورنہ میں پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں، یہ بزرگوں کے تجربات۔ اگر اپنی اولاد کو نہیں پڑھاؤ گے تو تمہارے بچے ٹوائلٹ صاف کرنے کے کام کے بھی نہیں رہ جائیں گے۔ ہاں، اس لیے تھوڑا کھاؤ، سال میں 4 لباس پہننے کی نئے پہننے کی بجائے ایک ہی پہنو، اپنے بچوں کو اعلیٰ ایجوکیشن عہد کرو۔ آج صرف ہمارے یہاں مدرسے میں پڑھانا عبادت نہیں ہے، جہاں مدرسے میں پڑھانا عبادت ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ میرا بچہ قوم کو اوپر لے جائے، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھانے والے باپ کو بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ ہمارا مذہب دقیانوسیت والا مذہب نہیں ہے۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ٹیچر بناؤ، عہد کرو۔ اپنے بچوں کے لیے پہلے سے پلان بناؤ، پہلے سے پلان تیار رکھو، اس لیے کہ دنیا کی وہ قومیں آگے بڑھتی ہے جن کے پاس پلان ہوتا ہے، جن کے پاس منصوبہ ہوتا ہے۔ کوئی منصوبہ نہیں، دن بھر کام پہ رہیں گے اور شام کو آ کے موبائل لے کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ موبائل کا کھلونا کب تک کھیلتے رہو گے؟ مت کھیلو یہ موبائل کا کھلونا، موبائل کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو، یہ کھلونا نہیں، یہ ضرورت ہے۔ اور ضرورت کو دیکھو، ضرورت کو ضرورت کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کھانا بھی کھلونا نہیں ہے، ہمارے یہاں کھانا بھی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کھانا، اسی لیے ہم کھانے کو ٹائم پر کھاتے ہیں، اور جو بے ٹائم کھاتا ہے پھر وہ بیماری پڑتا ہے۔ جو کھانا جسم کے لیے ضروری ہو اس کو بھی حد سے زیادہ کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ تو جو موبائل نہ جسم کے لیے ضروری، نہ روح کے لیے ضروری، نہ دماغ کے لیے ضروری، نہ سوچ کے لیے ضروری، اس میں اتنا ڈوب کے نکلو۔ یہ میرے دل کا، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، نہ یہ کوئی مقرر کا یہ عنوان ہے، یہ میرے دل کا درد ہے۔ ورنہ آپ کہیں گے کہ آپ یہ کیا لے آئے؟ میں یہ کوئی خطیب کے حصے سے نہیں آیا، میں اپنے دل کا درد اپنے بھائیوں کے پاس لے کر آیا۔ اس لیے کہ خون کے رشتوں کے بھائیوں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو دین کے رشتوں کے بھائیوں کی اہمیت۔ ہاں، تم میرے نبی کی امتی ہو اور میں تمہارے نبی کا امتی ہوں، اور یہ اتنا اٹوٹ رشتہ ہے کہ خون کے رشتے تو ٹوٹ سکتے ہیں لیکن دین کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ اس لیے خدا کے لیے رحم کرو اپنی قوم پر، اپنے بچوں پر۔ تو میں یہ عرض کرنے چلا تھا کہ ان کا منصوبہ ہوتا ہے نا، کافروں کا، یہود و نصارہ، اسلام دشمن طاقتوں کا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بڑی عمر کی مسلمان عورتیں اور لڑکیاں پینٹ شرٹ نہیں پہنتی، انگریزی لباس نہیں پہنتی، یہ کہہ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھمبا محسوس کر رہی ہے بڑی ہو کر لباس پہننے میں انگریزوں کا، بچپنے سے پلاؤ ان کو۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے لباس آئے، ہم نے سوچا یار چلو بچی تو ہے نا میری بیٹی، پہناؤ اس کو پینٹ شرٹ، پہناؤ اس کو جینس ٹی شرٹ۔ بچی کب بڑی ہوگی باپ کو احساس بھی نہیں ہوتا، ماں کو احساس بھی نہیں ہوتے بچے کب بڑے ہوتے ہیں۔ کبھی اچانک نظر پڑتی ہے تو دل کہتا ہے میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا، لیکن بچپنے میں آپ نے جو عادت ڈالی بڑے ہو کر کوئی عادت آتی نہیں ہے۔ یہ بات دھیان رکھنا اس جملے پر، بڑے ہو کر کوئی عادت آتی نہیں ہے، جو بچپنے میں آ جاتی ہے وہ اس میں امپروو ہوتی ہے، وہ اس میں اینڈ نہیں ہوتی، بلکہ جو اندر تھی وہ گویا کہ اگر چنگاری تھی تو شعلہ بن جاتی ہے۔ اب بچپنے میں کیا دے رہے ہو یہ دیکھو، بچپنے میں کیا دے رہے ہو یہ دیکھو، اس لیے کہ جب تک کہ پودا نرم ہوتا ہے، ادھر جھکا لے ادھر جھکا لے ادھر جھکا لے ادھر جھکا لے، جدھر چاہے جھکا لے یا سیدھا رکھے، آپ کے اختیار میں ہے۔ جس دن تناور درخت بن گیا آپ کا اختیار نہیں چلے گا۔ بچے جب تک چھوٹے ہیں اس وقت تک کہ جو چاہو بنا لو، چاہے ولی بناؤ چاہے شیطان بناؤ، چاہے چور بناؤ چاہے پاک دامن بناؤ، چاہے عبادت گزار بناؤ چاہے بدکار بناؤ۔ آپ دیکھتے بابا فرید کی ماں نے بڑے ہونے کے بعد محنت نہیں کی، 4 سال کے فرید الدین پر محنت کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی امی نے بڑے ہونے کے بعد محنت نہیں کی، بچپنے میں محنت کی۔ غوث پاک کی امی نے یہ جو نصیحت کی نا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، وہ بڑے ہونے کے بعد کا واقعہ نہیں ہے، وہ بچپنے کا واقعہ ہے۔ بچپنے میں جو ڈال سکتے ہو ڈال دو۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو 3 باتیں بچپنے میں سکھا دو۔ پہلی بات تمہارے نبی کی محبت، نبی کے اہل بیت کی محبت، اور قرآن کی تعلیم ان کو دے دو۔ یہ 3 باتیں
جوان ہوگا، پروان چڑھے گا تو اللہ اکبر جیسے جیسے جوان ہوتا جائے گا عشق رسول میں اضافہ ہوتا جائے گا، محبت رسول میں اضافہ ہوتا جائے گا، عشق رسول ایمان کو مضبوط کرے گا اور عشق اہل بیت ایمان کو بچائے گا۔ دیکھو ایمان کی مضبوطی کے لیے نبی کے عشق کی طرف بلایا اور ایمان کو بچانے کے لیے اہل بیت کی محبت کی طرف بلایا۔ جب دونوں محبتیں جمع ہو گئی تو کہا اب قرآن پہ عمل کر، تو یہاں بھی کامیاب رہے گا وہاں بھی کامیاب رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ یہ ہے تو منصوبے تھے بچیوں کو انگریزی کپڑے پہنانے کے لیے۔ اللہ اکبر، ہماری بچیاں جب ننھی سی بچیاں ہوتی تھی تو ان کو بتایا جاتا تھا سیدہ فاطمہ کا بچپنا کیسا تھا، اما عائشہ صدیقہ کی زندگی کیسی تھی، ماں خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کیسے، بچیوں کو یہ بتایا جاتا۔ اب تو کچھ بھی نہیں، ماں کو خود نہیں پتا کہ خدیجہ کون ہے۔ ہماری پہلی ام المومنین جو محسنہ اسلام ہے، اسلام کی محسنہ ہے، ہاں، نبی پر اس وقت جب سر زخمی ہو جاتا تو پٹی باندھنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا تو سیدہ خدیجہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر حضور کو پٹی باندھتی تھی۔ میں تو جب سیدہ خدیجہ کا ذکر کرنے لگتا ہوں یا سوچنے لگتا ہوں تو میں سوچتا ہوں اس ماں کا مرتبہ کون جان سکتا ہے جس کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ فاطمہ جیسی جس کی بیٹی ہو وہ ماں کا مرتبہ کیا ہو۔ بلکہ ایک بات کہوں، سیدہ خدیجہ کا مرتبہ پیش کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، اگر کسی کے دل میں اترے تو اللہ کرے اتر جائے اور وہ مقدس ماں کی ہم معتقد ہو جائیں۔ دیکھو فاطمہ وہ ہے نا، فاطمہ وہ ہے جو پل صراط سے گزرے تو عرش سے ندا آئے نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہے۔ محشر والو اپنی نظریں جھکا لو، بار بار سنائیں، تکرار کے طور پہ نہیں، اصل عنوان کی طرف آنے کے لیے تمہید کے طور پہ۔ جس کے لیے محشر والوں کی گردن جھکے گی وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ نبی جس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ فدا کی امی و ابی یا فاطمہ جس کے لیے کہتے ہیں وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ بدعت منی جس کے لیے کہتے ہیں وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ جگر کا ٹکڑا ہے وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ جنت میں سب سے پہلے جانے والی ایسی خاتون جو سواری پہ بیٹھ کر جنت میں جائے گی، جس کی نکیل حضرت مریم کی، جس کی سواری کی نکیل مریم کبریٰ کے ہاتھ میں ہوگی، وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں، سیدہ فاطمہ وہ ہیں کہ جس کے قدموں کے نیچے، جس کے قدموں کے نیچے، جس کے قدموں کے نیچے، توجہ، جس کے قدموں کے نیچے نوجوانان جنت کے سردار کی جنت ہو، سرداران جنت کی جنت، سرداران جنت کی جنت جس کے قدموں میں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ کی جنت جس کے قدموں میں ہو اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا۔ الجنتو تحت اقدام امہاتکم، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت۔ اس خدیجہ کی میں منقبت کیا بیان کروں، لیکن ہماری قوم کی بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سیدہ خدیجہ کون ہے، نہیں پتہ ہے، کبھی نہیں۔ ہیروئن کون ہے، کون سی اداکارہ، کس خاندان سے، سب پتہ ہے۔ نبی کی پہلی زوجہ، نبی کی پہلی زوجہ پاک، اور ایک بات بتاؤں، نبی کی پہلی شریک حیات۔ اب توجہ آپ کی، نبی کی پہلی شریک حیات۔ شریک حیات کا مطلب جب تک حیات ہے تب تک شریک۔ میری اور آپ کی حیات ہمیشہ نہیں، اس لیے ہماری بیویاں شریک ہیں، مرنے کے بعد فریق ہے، لیکن نبی کی حیات کی کوئی مدت نہیں ہے۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے ہمیشہ زندہ ہے، تو جیسے وہ کل شریک تھی ویسے آج بھی شریک ہے۔ یہ نبی کی شریک حیات، نبی کی شریک حیات۔ اسی لیے نبی کی بیویوں کو آج تک ہم بیویاں ہی کہتے ہیں، اوروں کی بیویوں کو مرنے کے بعد بیوہ کہتے ہیں، لیکن ہم نبی کی بیوائیں نہیں کہتے، کہہ بھی نہیں سکتے۔
बीवियां ही कहते हैं। उनको होश आना चाहिए जो कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए। जब मिट्टी में मिल गए तो फिर ये बीवियां कैसे रही? क्योंकि मिट्टी में मिल जाने वालों की बीवियां बीवियां नहीं बल्कि बेवा रहती है। तो मेरे नबी की बीवियां अब भी बीवियां हैं। तो ये बीवियां बता रही है कि जब बीवियां बीवियां हैं तो वो मरे नहीं है बल्कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। ये एक अलग सा उन्वान है, लेकिन बात ये कहने चला था, मंसूबा बड़ा खतरनाक है। बच्चियों को बिगाड़ो, बेटियों को, इसलिए कार्टून आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चियों के। बल्कि मुझे ये कहते हुए शर्म आती है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। 6-6, 7-7 साल की बच्चियों को सीरियलों में जिना करते हुए बताया जा रहा है। हम गाफिल हैं। हमने मोबाइल दे दिए बेटियों को, बेटों को, सबको दे दिया। खुदा के लिए रहम करो अपने हाल पे। माँ बिगड़ेगी ना, माँ का पेट कुमार की आवे की तरह है। कुमार का चक्का सही चलेगा ना चक्का, तो बर्तन सही तरतीब पाएंगे। और जब चक्का खराब हो जाएगा ना, तो फिर बर्तन सही नहीं हो सकते। तो कुमार की सारी फनकारी मुनहसिर है उस चक्के पर, वैसे ही हमारी नस्लों का इन्हिसार है माँ पर। माँ पर, माँ मत बिगड़ने दो, और लोग माँ को बिगाड़ना चाहते। आज फिर किरदार फातिमा जिंदा करो। बल्कि एक बात आपको बताऊं, जितनी सैयदा फातिमा की नस्ल में अच्छी अच्छी हस्तियां हुई, किसी औरत की नस्ल में नहीं। उठा ले तारीख, पढ़ ले आप। जन्नती जवानों के सरदार दो हैं, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन, दोनों फातिमा ज़हरा के बेटे। अइम्मा अहले बैत, उनके बाद अगर आप गिने तो 9 हैं, और वो सब 9 के 9 सैयदा फातिमा के बेटे। गौसियत कुबरा पर फाइज, जिसके हाथ से कयामत तक विलायत बटेगी, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो भी सैयदा फातिमा के बेटे। हिंद के कुफरिस्तान में ईमान का नूर फैलाने वाला सैयदा फातिमा का बेटा। उजड़ी हुई दिल्ली को फिर से दुल्हन बनाने वाला निजामुद्दीन सैयदा फातिमा का बेटा। फासिकों फाजिरों को तहज्जुद गुजार बनाने वाला निजामुद्दीन महबूब इलाही सैयदा फातिमा का बेटा। उसके बाद दक्कन की उजड़ी हुई बस्तियों को ईमान के पौधों से गुलिस्ता बनाने वाला, बहार लाने वाला ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज सैयदा फातिमा का बेटा। अल्लाह के लिए सिमनान का तख्त तो छोड़कर हिंद में लोगों को ईमान की खैरात अता करने के लिए आने वाले मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सैयदा फातिमा का बेटा। आखिर में इमाम मेहदी की शक्ल में आने वाले सैयदा फातिमा का बेटा। आखिर ये सैयदा फातिमा में ऐसी क्या चीज है? आका फरमाते मेरी बेटी फातिमा इतनी मुत्तकी है, उसने ऐसा तकवा इख्तियार किया, ऐसी परहेजगारी इख्तियार की कि अल्लाह ने उसके तकवा का सदका और खैरात कयामत तक उसकी नस्ल को अता कर दिया। बल्कि चुने अल्लाह ताला ने ऐसे अचानक तो फैसला नहीं किया ना कि मैं बाद में उसको पैदा करूंगा, उसको जितनों को पैदा करना था सब फैसले उसके अजली हैं, पहले ही फैसले हुए। तो ये सब चुने हुए लोग जिनसे दीन को फायदा पहुंचना था, हो गया कि पैदा कहां होंगे? सैयदा के घर में। बल्कि हैरत है कि गौसे पाक की विलादत से पहले सैयदा के घर में यह फैसला हो रहा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पैदा कहां होना है। एक दिन हुजूर तशरीफ लाए सैयदा के घर में, मेरे आका तशरीफ लाए। आने के बाद देखा कि उसी घर में छत के नीचे मौला अली है, सैयदा फातिमा है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। 4 तन है, हुजूर आए 5 तन हो गए। ये 4 तन आए, 4 तन थे पहले से, हुजूर आए तो 5 तन हो गए, 5 तन हो गए। सरकार ने 4 तन पे नजर डाली, कैसे वो चेहरे थे। कभी कभी मैं देखता हूं चांद को, और एक मसल मशहूर है कि 4 चांद लग गए। कभी सुना आपने? हालांकि चांद एक ही है, ये 4 चांद लग गए की मिसाल आई कहां से? तो मैंने बहुत गौर किया तो मुझे पता चला, जब हुजूर ये 4 चेहरे देखते होंगे, ये 4 चेहरे, सैयदा का चेहरा, अली पाक का चेहरा, हसन पाक का चेहरा,
حسین پاک کا چہرہ تو چار چاند کے سوا یہ اور چار چاند کون ہو سکتے ہیں؟ چار چاند لگنا گویا کہ لوگوں نے یہی سے کسی بھی وجہ سے لی ہوگی، لیکن میں تو ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں۔ کیوں بات چار چاند کی مثال لوگوں کو یہاں سے چار چہرے دیکھیں، اس میں سے وہ چہرہ جو اپنے چہرے سے بہت ملتا تھا اس حسن کو پکڑا، چوما، گلے سے لگایا۔ آج پوری توجہ کا مرکز حسن ہو گئے، آج پوری توجہ کا مرکز حسن ہو گئے۔ امام حسین ٹکٹی کی باندھ کے دیکھنے لگے، عمر چھوٹی تھی، کم عمر تھے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑوں پہ زیادہ توجہ کی بجائے توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ چھوٹوں پہ ہوتی ہے، یہی بات ہے۔ اور توجہ ایسے ہی تھی کہ زیادہ توجہ جب دونوں شہزادے ہوتے تو کس پہ ہوتی؟ امام حسین پر ہوتی۔ لیکن آج بظاہر ترتیب بدل گئی، آج بظاہر یہ نہیں کہتا ہوں خلاف معمول، وہاں کوئی چیز خلاف ہے ہی نہیں، وہاں سب چیزیں راست ہے، سیدھی سیدھی ہے، خلاف وہاں کچھ نہیں ہے۔ وہ جو کرے وہی سچی ہے، وہ جو کرے وہی صحیح ہے، وہی جو کرے وہی سیدھی راہ ہے۔ تو آج ترتیب بدل گئی، ترتیب بدلی۔ حسین پاک پر توجہ کی بجائے آج پوری توجہ حسن مجتبیٰ پر۔ اب گھر میں جتنے ہوتے وہ سب کی توجہ کس پر؟ چھوٹوں پر، چھوٹے شہزادوں پر۔ سیدہ نے دیکھا کہ حسن پاک پر پوری توجہ، حسین پاک ٹکٹکی باندھ کے آج دیکھ رہے ہیں۔ سیدہ نے کہا بابا روز تو ایسا نہیں ہوتا تھا، آج ساری توجہ حسن پر اور میرا حسین ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے۔ حضور نے کہا بیٹی آج جبریل آئے تھے، آج جبریل آئے تھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ حسن کی نسل میں، حسن کی نسل میں ایک کے بعد ایک 9 امام ہوں گے، 9 ایک کے بعد ایک 9 امام ہوں گے، اور حسین کی نسل میں ایک کے بعد ایک 9 امام ہوں گے حسین کی نسل میں، لیکن حسن کی نسل خاموش رہے گی، مگر پھر ایک ایسا پیدا ہوگا، ایک ایسا پیدا ہوگا ان 9 کے بعد جو مقام آپ کو اللہ نے نبیوں میں عطا فرمایا ہے، وہ مقام اس کو اللہ ولیوں میں عطا فرمائے گا، اور اسی کے ہاتھوں ولایت بٹے گی، وہ کیفیت کبریٰ کے منصب پہ فائز ہوگا جب وہ کہے گا بغداد کے منبر سے میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سب اس کے لیے گردن جھکا دیں گے۔ اس کو دنیا عبدالقادر جیلانی کہے گی فاطمہ میرے حسن کی نسل میں ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اسی لیے اس بچے کو آج میں حسن کے ذریعے سے پیار عطا کر رہا ہوں، محبت عطا کر رہا ہوں۔ یہ فیصلے پہلے ہوئے ہیں، یہ فیصلے پہلے ہوئے ہیں۔ اگرچہ کوئی کہے کہ یہ روایتیں تو ضعیف ہے، لیکن روایتوں کا ذوف فضائل اعمال میں تو مقبول ہوتا ہے نا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ماں کا تقوی، ماں کا تقوی اولاد کو قیامت تک ملتا۔ اب تقوی جس کا جتنا پاورفل ہوگا اتنی دور تک اس کی برکتیں ملیں، ورنہ کم سے کم 4 نسل تک تو ایک ماں کا تقوی پہنچتا ہی ہے، پہنچتا ہے، 4 نسلوں تک رہتا ہے، اور ماں کی نوست بھی کم سے کم 4 نسل تک رہتی ہے۔ حدیث پاک میں اسی لیے تو آیا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے کبھی جھوٹی قسم مت کھانا، کبھی جھوٹی قسم مت کھانا۔ آقا فرماتے جو اللہ نے فرمایا جو جھوٹی قسم کھائے گا میں قیامت تک اس کی نسل پہ لعنت کروں گا۔ ایک جھوٹی قسم سے قیامت تک نحوست برستی ہے نسلوں پر، نسلیں پریشان رہتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائے جنہیں نہ نماز کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ دھرم کا پتہ، کیا زندگی ہے۔ آؤ ماں بگڑنے سے بچا لو، بچا لو ماں بگڑنے سے، اپنے گھروں میں کردار فاطمہ زندہ کرو، اپنے گھروں میں امہۃ المومنین کا کردار زندہ کرو، اپنے گھروں میں رابعہ بصری کا کردار زندہ کرو، اپنے گھروں میں نفیسہ مصری۔ یہ نفیسہ مصری کون ہے پتہ ہے؟ یہ خاندان نبوت کی ایک بیٹی ہے، سیدہ ہے یہ، امام شافعی کے دور میں مصر میں رہا کرتی تھی۔ امام شافعی نے کہا تھا، امام شافعی نے کہا تھا نفیسہ اس خاتون اور اس سیدہ کا نام ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ اس سیدہ کی گلی سے لے کر جانا، اللہ اس کی گلی کے صدقے میری مغفرت فرما۔ یہ
نبی کے گھر کی سیدانیوں کی یہ شان تھی، لیکن آج اپنا حال کیا ہو گیا، ہماری بیٹیوں کو کیا ہو گیا؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اب تو معاذ اللہ مسلم بیٹیاں دولت کے نشے میں دوسروں کا، مشرکوں کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہی ہے۔ قصور اس میں بیٹیوں کا بعد میں ہے، پہلے قصور ماں باپ کا ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کو وہ شعور نہیں دیا، وہ فکر نہیں کیا، وہ تصور نہیں کیا، خیال نہیں دیا۔ ورنہ اپنی بیٹیاں وہ تھی میرے عزیز بھائیوں کہ بیٹیاں مر جانا پسند کرتی تھی فاقوں سے، لیکن کبھی کسی اجنبی مرد کی آنکھ میں آنکھ ملانا گوارا نہیں کرتی تھی۔ کس کس چیز کا رونا روئیں؟ یہ جلسے اس لیے منعقد نہیں ہوتے کہ ہم آپ کو تھپکیاں دے کر سلا دیں، یہ جلسے اس لیے منعقد ہوتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو بیدار کرنے کی یہ رسم ڈالی ہے اس طریقے سے آپ کو بیدار کیا جائے۔ صرف سن کر مت جانا، بلکہ یہ عہد لے کر کے جانا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اب کوئی سیریل نہیں دیکھنے دینا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اب سیرت فاطمۃ الزہرا پڑھانا ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر سیدہ فاطمہ، مولانا نے جو ہے وہ سیدہ کا ذکر چھیڑا تو میرے دل کے تار گویا کہ انہوں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا کہ میں نے یہ سوچا کہ پھر آج کی محفل ختم نہیں کروں گا جب تک ذکر سیدہ نہ کروں، لیکن انہوں نے ایک بات اور کر دی، چونکہ یہ بہت پیار کرتے ہیں تو میری تعریف میں بہت لمبی باتیں کی۔ میں ہر ناظرین سے اور ہر بندے سے کہتا ہوں کہ میری تعریف میری موجودگی میں نہ کی جائے، غیر موجودگی میں بھی نہ کی جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہماری تعریف کرو گے، اگر اتنی دیر تک حضور کی تعریف کرو گے تو آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا، ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا۔ خدا کے لیے ہمیں کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ واللہ ہم اگر جو کچھ بھی کچھ ہے نہیں، بلکہ ہم تو یہ سوچتے ہیں اگر نجات ہو گئی، اگر نجات ہو گئی سمجھ جائیں گے ہم کامیاب ہو گئے، بلکہ اگر جنت بھی نہ ملے اور جہنم سے ہی بچ گئے تو بھی کامیاب ہو گئے۔ فاروق اعظم نے کہا تھا کہ اگر عمر برابر سرابر چھوٹ گیا تو بھی وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کو جنت کی بشارت ملی تھی اس کی فکر یہ، ہماری اوقات کیا ہے؟ ایمان پہ خاتمہ ہو جائے تو بڑی نعمت ہے۔ ہم کیا ہے؟ ہمارے چہرے دیکھنے سے کیا ملنا ہے؟ ہماری گفتگو سننے سے کیا ملنا ہے؟ ہم تو آپ کے پاس صرف اس لیے آ جاتے ہیں کہ آپ میں کوئی ایک مقبول بندہ ہوگا، اس کی نظر پڑ جائے گی تو اپنا بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ آقا نے فرمایا جہاں 40 مومن جمع ہو ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اسی لالچ میں آ جاتے ہیں کہ 40 ہوں گے، پتہ نہیں کتنے اللہ والے آئیں گے، نظر ڈال دے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ واللہ میرے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جھوٹی قسم کھانے والے پہ اللہ کی لعنت ہو، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو ہاتھ چومنے نہیں دیے، لیکن بس اس نیت سے دیا کہ اگر کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ، کہ نیک بندے کا ہونٹ میرے ہاتھ میں لگ جائے، اس کے ہونٹ کی برکت سے میرے وجود پہ جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ ورنہ میں نے کبھی یہ سوچ کر کسی کو ہاتھ نہیں دیا کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم چومے جائیں، ہم کبھی اس قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ذکر مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ ورنہ یاد رکھنا قوم کا مقرر سب سے زیادہ مصیبت میں ہوگا قیامت کے دن، اور اس کے ہونٹ آپ کی قینچیوں سے کاٹے جائیں گے، اس کی آنتیں پیٹ میں، یہ جو موٹے موٹے نذرانے کے سودے ہوتے ہیں نا، اور یہ جو بڑی بڑی تقریروں فن کے طور پہ کی جاتی ہے نا، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، دینے والوں کو بھی مانگنے والوں کو بھی۔ میں بار بار اس کا رونا روتا ہوں کہ امام 1 مہینے تک امامت کر رہا ہے، 5-6 ہزار سے زیادہ دینے کی توفیق نہیں، وہ جنازے سے لے کر کے نکاح تک پڑھاتا ہے، نہیں دیتے کچھ اس کو 5-6 ہزار سے زیادہ، مقرر کو 50-50 ہزار تک دیتے ہیں، ناخواں کو 50-50 ہزار تک دیتے۔ جو قوم مہینے بھر محنت کرنے والے اماموں کی خیر خواہی نہ کرے، بلکہ وکیل کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہو، جج کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہو، ڈاکٹر کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہو، اور مولانا کو دیکھ کر رستہ بدل دیتے ہو، یہ قوم کا حال ہے۔ وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ جو امام تمہاری قیادت کرتا ہے، تمہاری وکالت کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کی نماز کی صحیح ہونے پہ تمہاری نمازیں صحیح ہو جائے، اس کی نماز غلط ہونے کی وجہ سے تمہاری نمازیں غلط ہو جائے، اس امام کی قدر نہیں ہے اپنے پاس، کون اپنے بچوں کو امام بنانے کی کوشش کرے گا؟ خدا کے لیے نکلو گندگی سے، ہماری کوئی تعریف نہیں کرنا، ہمارے نام کا کوئی نعرہ نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کہ ہم کون ہیں۔ جس دن ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا اس دن پھر کوئی نعرہ لگائے تو لگائے، اس دن کوئی تعریف کرے تو کرے، لیکن بات نہیں کرنا اس طرح سے۔ انہوں نے محبت میں کہہ دیا، میں دعا کر رہا تھا اللہ اس بندے کے خلوص کے جملوں کو میرے لیے دعا بنا دے اور مجھے ایسا بنا دے جیسا یہ کہہ رہا ہے۔ ورنہ اپنی اوقات کیا ہے میرے عزیز بھائیوں،
اگر اس نے عیبوں پہ پردے نہ ڈالے ہوتے تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے. آپ لوگ سوچتے ہیں عاجزی کر رہے ہیں کہ ساری کر رہے ہیں. حضرت امام جعفر صادق، امام جعفر صادق جس نے جنت بیچی ہے، واقعی بیچی، جس نے جنت بیچی ہے واقعی. یہ آج کل تو سب کہانی قصے ہو گئے. جو حقیقت جنت بیچنے والے، جن کی ہم 12ویں کے کنڈے کی نیاز کرتے، جن لوگوں کو بڑا درد ہے اس کنڈے کی نیاز پر بھی بہت درد ہے. کیوں ہو رہی کنڈے کی نیاز ہے؟ تو شیعہ کرتے ہیں. شیعہ کرتے ہیں تو کرتے ہیں. شیعہ اہل بیت سے محبت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں. تو کیا ہم نعرہ لگانا چھوڑ دیں؟ شیعہ یا علی المدد کہتا ہے تو کیا ہم چھوڑ دیں یا علی المدد؟ وہ صدیق اکبر کے بغض میں کہتا ہے یا علی المدد، اور ہم مولا علی کو صحابہ کی محبت کے ساتھ پکارتے ہیں. دونوں میں فرق ہے، فرق ہے. ان کے دل سیاہ ہیں، ہمارے دلوں کو تو آ کر دیکھو. ہمارے سینوں میں صحابہ کی محبت ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جس سینے میں ابو بکر عمر عثمان کی محبت نہیں، اس کو یا علی مدد کا نعرہ لگانے کی اجازت ہے. یا علی مدد کا نعرہ اسی کو فائدہ دیتا ہے جس کے سینے میں شیخین کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے. ہم اس نعرے کے قائل ہیں. اور یہ شیعہ کرتے ہیں نیاز تو کر کے ہم چھوڑ دیں. شیعہ کون ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ انما الاعمال بالنیات یہاں بھول جاتے ہیں بخاری کی پہلی حدیث. تو لوگوں کو کنڈے کی نیاز سے بڑی طرح، لیکن ہونے دیجیے یار تکلیف. ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں. اتنا کہیں کہ شیعہ جو کرتے ہیں وہ اپنے طور پہ کرتے ہیں. پہلی بات تو ان کی فاتحہ ہوتی نہیں ہے. فاتحہ کا تصور پوری دنیا میں صرف اہل سنت کیا ہے. بس یہ جو مروجہ فاتحہ ہے اس کا تصور صرف اہل سنت کیا ہے اور کہیں نہیں ہے. وہ تو اس میں تھوک بھی ڈالے، کیا کیا ڈالے. ابھی وہ یہ سب بات کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے، ورنہ بات کہیں اور جائے گی. ہاں لیکن ہمارے یہاں تو اتنے تقدس سے بنتا ہے کہ ہماری عورتیں ہی باوضو پکاتی ہیں. ہاں ہمارے یہاں نیاز کا بڑا اہتمام ہے. نیاز کو نیاز کہتے اسی لیے ہے کہ وہ بڑی عاجزی سے اور عقیدت سے پیش کی جاتی ہے. ہاں اسی لیے اس کو نیاز کہتے ہیں. تو جس امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہیں، ان کا ایک پڑوسی تھا. امام جعفر صادق حج کو جا رہے ہیں. وہ پڑوسی نے کہا حضرت میں گھر بیچنا چاہتا ہوں. اور آپ کا پڑوسی تو پہلے آپ کا آ کہ آپ کو گھر بیچو. امام نے فرمایا کتنے بیچو گے؟ کہا اتنے میں. کہا دیکھ اتنے میرے پاس پیسے نہیں ہے، ایک کام کر، میرا نانا مالک جنت ہے، تو مجھے گھر بیچ دے، میں تجھے اس کے بدلے میں جنت میں محل لکھ کر کے دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب لوگ بھی اس وقت کے بڑے معتقد تھے، لیکن آج کوئی سید صاحب ایسا نہیں کرنا، برائے مہربانی نہیں کرنا، اس کا مس یوز نہیں کرنا. خدا کے لیے قوم بہت بولی ہے. ہاں یہ سادات میرے بھائی لوگ ہیں، اس لیے میں ان کو کہنے کا حق رکھتا ہوں. حالانکہ یہ ایسا نہیں کریں گے. یار ہر زمانے میں سید کی پہچان دینے والی رہی ہے، لینے والے تو اور لوگ دیا ہے، ہر دور میں دیا ہے. کسی دور میں سر دیا، کسی دور میں کلیجہ دیا، کسی دور میں علی اصغر دیا، کسی دور میں علی اکبر دیا. بس دینا ہی دینا ہے. یہ دینے والی قوم، دینے والے، یہ مانگنے والے لوگ. لیکن اس وقت سیدنا امام جعفر صادق کچھ اختیار بتا رہے تھے، کیونکہ وہ دور ہی ایسا تھا. وہ دور جو تھا نا، اصل میں سادات کے دشمنوں کا، وہ بادشاہوں کا دور تھا. تو کچھ وہاں جب وہ ایسا ہوتا ہے تو کچھ بتانا پڑتا. تو آپ نے فرمایا کہ میں جنت لکھ دیتا ہوں. وہ سچا معتقد تھا، اس نے لکھ دیا، گویا رجسٹری کرا دی، اور آپ نے پیچھے لکھ دیا اس نے گھر دیا، میں اپنے نانا کی جنت سے اس کو جنت میں محل دیتا ہوں. وہ کتنا عاشق تھا اور معتقد تھا. اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں یہ رکھ دینا. رکھ دیا گیا، رکھ دیا گیا. اچھا یہ تحریر لے دے کر سیدنا امام جعفر صادق چلے گئے حج کے لیے. حج کو چلے گئے. اب حج سے آئے تو وہ واقعی انتقال کر چکا تھا، مر چکا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا. حج سے واپس آئے تو اس کے بیٹوں کی نیت بدل گئی. حج سے واپس آنے کے بعد بیٹوں کی نیت بدل گئی. بیٹوں نے امام جعفر صادق سے آگے کہا کہ بھئی آپ نے ہمارے ابو سے گھر لے لیا، ایک ایسا وعدہ کر کے جو قیامت میں پورا ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا، گھر واپس دو. فرمایا مالک وہ تھا، بیچا مجھے، میں نے خریدا، میں مالک بن گیا، اب تم نہیں مانگ سکتے، شرم نہیں مانگ سکتے تم. تو انہوں نے کہا لیکن آپ نے دیا کیا تھا؟
کہا وہ تحریر تھی، میں نے جنت میں مکان دیا تھا، کہا کہ ہمیں ثبوت چاہیے. فرمایا یہ ثبوت اب مجھ سے مت پوچھو، اپنے باپ سے جا کے پوچھو. جاؤ اس کی قبر پہ اور جا کے پوچھو کہ ثبوت کیا ہے. جب قبر پر گئے تو وہاں پر وہی رجسٹری کا کاغذ پڑا ہوا تھا. ادھر لکھا ہوا تھا کہ میں نے گھر دیا، نیچے لکھا ہوا تھا کہ جو ہے وہ میں نے جنت میں محل دیا نانا کی، یا پیچھے لکھا ہوا تھا جنت میں محل دیا نانا کا. اور اس کے بعد نیچے اس کی اپنی خود کی تحریر تھی، میرے بیٹوں جعفر صادق سے لڑنا چھوڑ دو، انہوں نے جو مکان کا وعدہ کیا تھا الحمدللہ مجھے مل چکا ہے. یہ لوگ ہیں. اب یہ مرتبہ پانے کے بعد امام جعفر صادق کا حال یہ تھا کہ جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو مصافحہ کر کے کہتے تھے اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا، اور اگر میری مغفرت ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کرنا. کون ہے یہ؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے پر پوتے ہیں، امام زین العابدین کے سگے پوتے ہیں، امام جعفر صادق امام اعظم کے استاد، جن کے بارے میں امام اعظم کہتے ہیں اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. جس کی جوتیاں سیدھی کرے امام اعظم، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کرنا، میری بخشش ہو گئی تو تمہاری سفارش کروں گا. لوگ کہتے ہیں آپ تو سید ہیں، آپ تو آل رسول ہیں، تو آپ رو کر کہتے ہیں یہی تو رونا ہے کہ اتنے بڑے باپ کی اولاد ہے، اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے. حالانکہ ان کے دور میں ان سے بڑا متقی، جب نبی کے شہزادوں کو اتنا خوف تھا، اتنی خشیت تھی، آج ہم کتنے بے باک ہو گئے، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور ہم کہتے ہیں ہم نے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا ہمیں جنت نہیں ملے گی تو جنت کسے ملے گی. جنہوں نے پوری رات بھر عبادت کی وہ اتنے مغرور نہیں تھے جتنے مغرور ہم ہوئے، جتنا تکبر اپنے میں آ گیا ہے. اس لیے خیال کرنا اس بات کا جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. بات دور سے دور چلی گئی، آتے اپنے عنوان کی طرف. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میدان محشر کی سیر کرانے کی بات چل رہی تھی کہ آئیے میدان محشر کی سیر کر لیتے ہیں. بات دور نکلی، اب بات شارٹ ہی کر لیتے ہیں. جو عنوان لے کے چلا تھا اب شاید وہ پورا نہیں ہوگا، اختصار سے اسی کو ختم کر دیتے ہیں. میدان محشر کی سیر، میں نے کہا نا کہ آدم علیہ السلام جیسے نبی، نوح علیہ السلام جیسے نبی اللہ کے خوف سے نفسی نفسی کرتے. حدیث پاک جو پڑھنے چلا تھا وہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت کعب احبار سے پوچھا، اے کعب ذرا ایسی بات مجھے بتا. حالانکہ یہ کعب کون ہے؟ تابعی. تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے حضور کو نہیں دیکھا بلکہ صحابہ کو دیکھا. ایمان کی حالت دنیا سے گیا، وہ تابعی، صحابی نہیں. اور فاروق اعظم صحابی، جانشین رسول ہیں، خلیفہ دوم ہیں. بلکہ ہم سنیوں کے عقیدے میں مراد مصطفیٰ ہیں، مراد رسول. حضور نے انہیں مانگا ہے، اللہ سے طلب کیا، مراد رسول فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. تو کہا کہ کعب ذرا ایسی بات مجھے سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو. اپنا حال کیا ہے؟ جہاں خوف خدا کی بات ہوگی تم وہاں سے بھاگنے کی کوشش. ارے اب بھی مولانا نماز کی بات کریں گے، اب بھی داڑھی کی بات کریں گے، اب بھی عمل کی بات کریں گے. میرا ایک دوست ہے، بہت قریبی دوست ہے، جب میں تقریر شروع کرتا ہوں تو وہ چلا جاتا ہے ابھی بھی، اور تقریر ختم کرتا ہوں تو پھر آتا ہے. میں یار کہاں چلے جاتے یار تم ڈراتے بہت ہو یار. میں نے کہا کہ ہم کیا ڈرائیں، حضور کا فرمان پیش کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا فرمان. اور سارے انبیاء ڈرانے ہی کے لیے آئے، بلکہ حضور علیہ السلام کو جو پہلی مرتبہ حکم دی ہوا نا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے بالا پوش اٹھیے، اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے. تو یہاں ڈرنے ڈرانے ہی کی بات ہوگی. واعظ و نصیحت اسی کا نام ہے،
لطیفہ گوئی کے لیے ٹی وی کے ڈرامے کافی ہیں، یہاں نصیحت کی جگہ ہے، یہاں خوف خدا پیدا کرنے کی جگہ ہے۔ اور چونکہ کئی اولیاء ہوتے ہیں ایک محفل میں، تو ان کی برکت سے اپنا بھی کنیکشن جڑ جائے، خشیت کے حوالے سے، عشق رسول کے حوالے سے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فاروق اعظم نے کہا اے کعب، مجھے ایسی بات بتا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ وہ ڈرتے نہیں تھے، ڈر اللہ کا اتنا تھا فاروق اعظم کے دل میں کہ اللہ کے خوف سے ہمیشہ روتے رہتے تھے۔ تو مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کا نشان بن گیا تھا، چہرے پر آنسوؤں کا نشان بن گیا تھا۔ اتنا ڈرتے تھے اللہ سے کہ اپنے بستر کے نیچے کوڑا رکھتے تھے، اور جب رات کو آتے تھے تو کوڑا اٹھا کر اپنے پیر پہ مار کے کہتے تھے عمر بتا آج اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے۔ حالانکہ ان کی پوری زندگی اللہ کی رضا والی زندگی تھی، لیکن اللہ جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارتیں دی ان کا حال کیا تھا؟ تو کہتے ہیں ایسی بات بتاؤ کعب جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو۔ تو حضرت کعب نے کہا امیر المومنین، میں نے گزشتہ کتابوں میں جو آسمانی کتب ہے اس میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں لائے۔ کہانی قصہ نہیں ہے، دل کے کانوں سے سننا۔ اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو دنیا میں سے ایک دن جانا ہے۔ ہم نے بہت لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا میرے بھائیوں، ہمیں بھی دفن کر دیں گے لوگ، ہمیں بھی دفن کر دیں گے، بہت جلد وہ دن آئے گا۔ میرا بیٹا، میرا مال، میرا کاروبار، کورونا نے بتا دیا کوئی اپنا نہیں ہے۔ بھائی کی میت میں بھائی نہیں گیا، پتہ نہیں اس کو کورونا ہوگا تو کہیں مجھے نہ لگ جائے، یہی ہوا۔ بیٹا باپ کی میت میں پانی ڈالنے نہیں آیا، میرے باپ کو کورونا ہو سکتا ہے تو کہیں مجھے نہ ہو، یہ خوف۔ بلکہ قیامت سے پہلے قیامت قدرت نے بتا دی، کوئی کسی کا نہیں، سب گھروں میں قید ہو گئے، نفسی نفسی کا عالم تھا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے جن بندوں نے خدمت کی انہوں نے کی، اور جنہوں نے کی اللہ ان کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تو ایک دن ہمیں بھی دفن کر دیا جائے گا منو مٹی کے نیچے، اس سے پہلے کہ جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے بیدار ہو جاؤ، اللہ کے لیے کچھ کر لو، منا لو، اللہ کو راضی کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو، پلٹ جاؤ اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف۔ گناہ میں کوئی عزت نہیں ہے، گناہ میں کوئی سکون نہیں ہے، گناہ میں کوئی قرار نہیں ہے۔ اللہ کی یہاں عزت نیکیوں کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، سچی توبہ کی وجہ سے، نیک عمل کی وجہ سے۔ فاروق اعظم سے کہا کعب احبار نے امیر المومنین، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جہنم کو لاؤ محشر میں، تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگام ڈال کر کے فرشتے اس کو کھینچتے لائیں گے، اور اس کی جب آگ بھڑک رہی ہوگی تو اس کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہستی جو ابو الانبیاء ہے، انبیاء کے باپ ہے، وہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کہیں گے اے اللہ آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف ابراہیم کو امان دے دے بس، میں اپنے لیے مانگتا ہوں مجھے امان دے دے بس، اور کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سر سجدے میں رکھے، کعب احبار فاروق اعظم سے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر جس پہ اللہ نے توریت نازل کی، وہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کہیں گے اے اللہ آج موسیٰ تجھ سے امان چاہتا ہے، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے آپ کے لیے امان مانگتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو سجدے میں سر رکھ کر یہ کہیں گے اے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگوں گا۔ دیکھیں یہ میدان محشر، جس محشر کے لیے سوچتے ہیں ارے کیا ہوگا وہاں، دیکھ لیں گے جو ہوگا، دیکھ لینا، بہت ہمت ہے نا۔ اگر وہ نیکیوں کا حساب لے لیں، نیکیوں کا، ہم نیکی کا حساب نہیں دے سکتے، گناہوں کا حساب دیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ روتے تھے
اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں تو مجھے قیامت میں اندھا اٹھانا۔ یہ لوگ تھے جن کی ٹھوکروں سے مردہ زندہ، ہم کہاں ہیں ہم لوگ؟ خدا کے لیے خود فریبی اور شیطان فریبی کا شکار مت بنو، بہت گناہ کر چکے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے مولا میں آج اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج مجھے امان دے دے۔ جب معصوم لوگوں کی یہ پوزیشن ہوگی، ہم جیسے پاپیوں کا انجام کیا ہو؟ اس دن کے لیے اللہ سے ڈرو، پلٹ جاؤ۔ اور اب اس دن کیا ہوگا؟ جو آیت پڑھی تھی وہ پڑھتے اور بات اب اینڈ کی طرف جاتی۔ اس دن کیا ہوگا؟ جس دن انبیاء کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے ہمارے نبی کے سوا، وہ ایک الگ شان ہے، اس پر کبھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی آج کچھ نہیں مانگتا، صرف آج مجھے امان دے دے، مجھے پناہ دے دے تیری۔ اس دن کے لیے اللہ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جس دن انبیاء نفسی نفسی کہیں گے ہمارے نبی کے سوا، جس دن جبریل اور فرشتے نفسی نفسی کہیں گے، اس دن اللہ فرماتا ہے ہم تم سے سوال کریں گے ان السمع والبصر، تم نے کانوں سے کیا سنا تھا؟ ہم پوچھیں گے تم سے کیا سنا تھا؟ قرآن ہے یہ، میری قوم کے جوانوں کیا سنا تھا؟ کیا سنا تھا؟ پکچر کے ڈائلاگ، فلمی گانے، شرکیہ کلمات، گندی گندی اسٹوریاں، نفس کو ابھارنے والے کلام، کیا سنا تھا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام ہے نا۔ ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے سنا کیا تھا، کانوں کا استعمال کیا کیا تھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جنہوں نے اپنے کانوں سے گانے سنے ہوں گے ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ کیا سنا تھا؟ قربان، موبائل تو 1400 سال کے بعد، 1450 سال کے بعد پیدا ہونے والا تھا، کیا سنا تھا؟ رات رات بھر کان پہ رکھ کر کس سے باتیں کرتے ہو؟ کیا کیا باتیں کرتے ہو؟ کتنی گندی گندی باتیں ہیں نا۔ اگر ریکارڈنگ اوپن ہو جائے تو خود کو شرم آتی ہے کہ میں نے کتنی گندی بات کی، کتنی گندی بات کرتے ہیں دوستوں سے، گالی، ماں بہن کی گالی، ننگی ننگی گالیاں۔ مت سنو، فون کٹ کر دو، میرے کان یہ سننے کے لیے نہیں ہے۔ کیا سنا تھا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے پوچھیں گے کیا سنا تھا، بتانا پڑے گا نا۔ کس منہ سے گالی دے پاؤ گے وہاں کھڑے ہو کر کہ یہ سنا تھا؟ گانے گا کر کیسے بتا سکو گے کہ یہ سنا تھا؟ وہ ڈائلاگ کیسے بتا سکو گے کہ یہ پوچھا جائے گا نا کیا سنا تھا؟ بتانا ہوگا۔ بلکہ قرآن کہتا ہے اقرا کتابک، اس دن تو لکھا بھی ہوگا، ہاتھ میں دیا جائے گا، لینا تو پڑھ کے سنا کیا کیا تم نے سنا تھا، پڑھ کے سنا۔ کیا احتیاط تھی بزرگوں کی، کیا احتیاط تھی؟ ایک دن فاروق اعظم کے اس حصے میں پھوڑا ہو گیا، پھنسی آ گئی، اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں بغل، صحیح؟ لوگ عیادت کے لیے آئے، آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا، اور کسی نے کہا اتنی لمبی بات کیوں کر رہے ہو کہ ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا؟ شارٹ کرنا حضور کو پسند تھا، ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا، ایک جملے میں کہہ دیتے بغل میں پھوڑا ہو گیا تو شارٹ ہوتی نا بات۔ فرماتے ہیں لفظ بغل کہنے میں شرم آتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو تم کہتے وہ لکھا جاتا ہے اور وہ پڑھ کے سنانا پڑے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ الفاظ بغل پڑھ کے میں کیسے وہ بغل کا نام لینے بھی شرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم نے کتنی گندی گندی باتیں کی ہے، قرآن کہتا ہے سنی کتنی گندی گندی باتیں ہیں۔ اس دن کا احساس کر لو، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ بیٹے کام آئیں گے، کوئی کام نہیں۔ قرآن کہ ان السمع، پوچھیں گے تمہاری سمجھ، والبصر، آنکھوں سے کیا دیکھا تھا؟ کیا دیکھا تھا آنکھوں سے؟ آنکھوں کو آوارہ کرنے والوں کیا دیکھا؟ پیر صاحب پوچھے تو نہیں بتا سکتے، ابا پوچھے تو نہیں بتا سکتے، مقرر صاحب سید صاحب پوچھے نہیں بتا سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک دن میں کیا کیا دیکھا نہیں بتا سکتے، پوری زندگی میں کیا کیا دیکھا اللہ کی بارگاہ میں کیسے سنائیں گے پڑھ کے؟
وہ دن کا خیال تو کر لو ذرا، وہ دن کا خیال تو کر لو، کیا بتائیں گے؟ یہی وجہ تو تھی ہمارے بزرگوں کی اتنی احتیاط تھی دیکھنے کے معاملے میں، اتنی احتیاط تھی کہ نگاہیں نیچی رہتی تھی۔ ایک دن سیدنا داؤد طائی کو کسی نے پوچھا، داؤد آپ کے گھر کی چھت نہیں ہے؟ حضرت داؤد طائی یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، سیدنا داؤد طائی پوچھا آپ کے گھر میں چھت نہیں ہے؟ واللہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ چھت ہے کہ نہیں ہے۔ کہا کتنے سال سے رہے ہو؟ کہا 40 سال سے رہے ہو۔ کہا 40 سال سے رہے ہو، چھت نہیں پتہ نہیں؟ فرمایا اوپر نگاہ اٹھانے کا کبھی موقع ہی نہیں آیا۔ تو میں نے سوچا کہ بلا ضرورت نظر کیوں اٹھاؤں، اس لیے میں نے کبھی اپنے گھر کی چھت کو بھی نہیں دیکھا۔ جتنے جن کے تقوی پرہیزگاری کا حال یہ تھا کہ وہ گھروں کی چھت کو نہیں دیکھتے تھے، آج تو بڑی معذرت کے ساتھ یوٹیوب پر جا کر کے وہ مناظر سرچ کیے جاتے ہیں جس کا آج ہم ذکر نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کون کیا دیکھتا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہر آدمی اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، میرے ہمدرد مت بنو۔ میں آپ کا ہمدرد بنوں یا نہ بنوں 2 نمبر کی بات ہے، اپنے آپ کے ہمدرد بن جاؤ۔ میری قوم کے جوانوں، ہمت نہیں ہمارے اندر اللہ کا عذاب برداشت کر سکے۔ اگر میرا اللہ شہد کی مکھی بھی بھیج دے نا قبر کے اندر تو بھی ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ شہد کی مکھیوں کا عذاب دیا جائے گا، یہ کہا گیا کہ اتنے بڑے بڑے سانپ ہوں گے کہ 70 سال کی لمبائی میں جتنا اونٹ دوڑ سکتا ہے، گھوڑا دوڑ سکتا ہے، اتنے لمبے لمبے بچھو اور سانپ ہوں گے، اور وہ ایک ڈنک مارے گا تو انسان زمین 7 طبق زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ سوچو تو اللہ کا عذاب کیسے اٹھا سکیں گے، برداشت کر سکیں گے؟ اللہ ہماری آنکھوں کے بارے میں پوچھے گا، والفؤاد، دلوں میں کیا پلان تھے؟ لوگوں سے ملتے تھے تو ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے، دلوں میں بغض رکھتے تھے، سینے ملاتے تھے، سینے دل نہیں ملاتے تھے، زبانیں میٹھی تھی، دل بھیڑیوں کی طرح تھے۔ اللہ فرمائے گا دل میں کیا تھا، ہم اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہتے رہے، بیٹا کہتے رہے، بیوائی کہتے رہے، یہ کہتے رہے، وہ کہتے رہے، لیکن دلوں میں بغض کینے رکھتے تھے؟ پوچھیں گے دلوں میں کیا تھا۔ اس لیے مومن کا دل آئینے کی طرح صاف ہونا چاہیے، بلکہ آئینے سے زیادہ صاف ہونا چاہیے۔ جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ ہوتا ہے، نہ ان کے سر کے اوپر سجدے جاتے ہیں، نہ ان کے سر کے اوپر دعائیں جاتی ہے۔ دلوں کو پاک کرو، من کو پاک کرو، دل میں گندگی مت رکھو۔ پھر کہتا ہوں کسان ہو، جب تک کہ کھیت میں کانٹے ہوں گے کوئی بیج بویا نہیں جائے گا، جب تک کہ آوارہ گھاس ہوگی کوئی بیج بویا نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے جب تک دلوں میں کینے کے کانٹے ہوں گے اللہ کی محبت کا بیج کیسے بو گے، مصطفیٰ جان رحمت کا عشق کا بیج کیسے بو گے؟ اس لیے اس دن پوچھا جائے گا، اس دن کے لیے تیاری کر لو، اس دن کے لیے تیاری کر لو۔ آخری بات اور دل کی بات، آج سے پہلے جو ہوا سو ہو گیا، اب کیا کر سکتے؟ جو ہونا تھا ہو گیا، یہی ہے نا۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کچھ بھی ہو گیا ہو توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ اسی پہ اینڈ کر رہا ہوں، میں بھی آپ بھی۔ اور پھر ولی کا آستانہ ہے، ولیوں کے یہاں کی جانے والی توبہ پھر ہمیں نہیں دیکھا جاتا، ان کے صدقے بخشا جا۔ اور پھر ولی جہاں سید بھی ہو، اہل بیت بھی ہو، اور پھر زمین کے اندر بھی ہو، زمین کے اوپر بھی ہو، اتنے سارے علماء و نائب رسول ہوں، تو پھر توبہ قبول ہی ہوگی۔ توبہ کر لو۔ لیکن ایک بات پھر کہتا ہوں، جو ہر جگہ کہتا رہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، توبہ نام کان کھینچنے کا نہیں۔ بہت مرتبہ کان کھینچے، توبہ نام گال پیٹنے کا نہیں، بہت مرتبہ گال پیٹے۔ توبہ نام استغفر اللہ صرف پڑھنے کا نہیں، بہت بار استغفر اللہ پڑھ لیے۔ توبہ نام ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جانا، گناہوں پہ نادم ہو جانا، شرما جانا، اور اپنے اللہ سے عہد کر لینا کہ اے اللہ اب میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ بس یہ عہد پھر مت توڑنا، اس کا نام توبہ ہے۔ اور بلکہ جب توبہ کے بعد گناہ کی یاد آئے، توجہ، توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے
तौबा के बाद अगर गुनाह की याद आए तो लज्जत नहीं मिलना चाहिए, अफसोस होना चाहिए कि मैंने किया क्यों। लोग तो ये कहते हैं ना यार जवानी में क्या मजे थे, आज कर क्या आ गया, क्या मजे थे यार उस वक्त कॉलेज की जिंदगी में, क्या हमने गुलछर्रे उड़ाए। ये तौबा नहीं है, ये तौबा नहीं, नादिमी नहीं, शर्मिंद। तौबा नाम है शर्मिंदगी का, तौबा नाम है निदामत का। आप बहुत संजीदगी से सुन रहे हैं, अगर आप इजाजत दे तो एक तौबा का जिक्र कर दो, अगर इजाजत हो तौबा का जिक्र कर दो। मुझे बहुत पसंद है ये जिक्र बहुत पसंद है, इसलिए कि इस गुफ्तगू के बाद मैंने देखा कि कई लोगों ने तौबा की अल्लाह के करम से। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर मुझे लोगों की बोरियत का ख्याल ना होता, एहसास ना होता, तो मैं इसको यानी कि फिर बहुत बयान करता। लेकिन कोशिश ये होती है कि कोई बात डबल ना हो जाए ताकि लोग बोर ना होने लगे, लेकिन कहीं भूल जाता हूँ तो फिर हो जाता है। मैंने बापू को कहा कि भूल जाता हूँ तकरीर करके तो कहीं हो जाता है, हो जाए तो आप माफ़ कर दिया करें। हालांकि अगर डबल हो जाए तो फिर भी उसमें बरकत है, कम से कम सुनने की बरकत तो मिली जानी है। मुझे बहुत पसंद है और बहुत इससे जिंदगियां बदली अल्लाह के करम से। तौबा शर्मिंदा होने का नाम। फिर गुनाह कितने भी बड़े हो, कितने भी बड़े गुनाह हो, अगर शर्मिंदगी मजबूत है, निदामत मजबूत है, दिल के अंदर एहसास गुनाह है, तो फिर गुनाह नहीं देखे जाते, एहसास देखा जाता है, शर्मिंदगी देखी जाती है। दो ही आंसू फिर पूरी जिंदगी के गुनाह खत्म करने के लिए काफी होते, फिर कितना ही बड़ा हो। और मैं समझता हूँ कि अब मैं इतने बड़े गुनाह का जिक्र करने लगा हूँ कि इंशाअल्लाह इस मजमे में शायद ऐसा कोई बंदा नहीं होगा, इतना बड़ा गुनाह। एक शख्स, एक जवान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर बैठा अपने सर पे खाक डाल रहा था। मैं बतौर मफहूम पेश करूंगा अपने अल्फाज के जामे में। वो खाक डाल रहा था अपने सर पे खाक डाल रहा था। फारूक आजम हुजूर की बारगाह में जा रहे थे। उसने कहा उमर मेरी सिफारिश कर दो हुजूर से कि हुजूर मुझे माफ कर दे और मेरे लिए माफी की दुआ कर दो। फारूक आजम गए, कहा सरकार एक बंदा है जो दरवाजे में पड़ा सर पे खाक डाल रहा है और वो कहता है कि हुजूर से अर्ज करो कि हुजूर मेरे लिए दुआ करे कि मेरी माफी हो जाए और हुजूर भी मुझे माफ कर दे। फारूक आजम से सरकार ने कहा बुलाओ उसको, कौन है वो आया, वो जवान। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? कहा हुजूर मैं हलाक हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। आका ने कहा हुआ क्या? कहा हुजूर बस इतना है कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। अब हुजूर अलैहिस्सलाम को चूंकि आगे की उम्मत के लिए रास्ता बताना था ना गैबदा नबी को, तो सरकार ने मैं तुझसे हुआ क्या है वो बता। हुजूर मुझे शर्म आ रही है, मैं कैसे बताऊँ, मैं क्या अर्ज करूँ आपसे। आका ने कहा हुआ क्या तेरे गुनाह आसमान के तारों से ज्यादा है? उसने कहा हाँ। जमीन के जर्रों से ज्यादा? हाँ। समुंदर की झाग से ज्यादा? हाँ। फिर आका ने कहा क्या तेरे गुनाह अल्लाह की रहमत से भी ज्यादा है? अल्लाह की रहमत से ज्यादा है तेरे गुनाह? रोने लगा। रास्ता हुजूर ही ने बताया, लेकिन आगे के लिए हमारे लिए भी गोया के राह बता दी गई। अल्लाह की रहमत से ज्यादा। वो कुछ नहीं जवाब दिया, रोने लगा। वो पूछा क्या हुआ, बता तो सही। उसने अर्ज किया आका मैं कफन चोर हूं और मैंने 999 लोगों के कफन चुराए थे और 1000वां कफन जब मैं चुराने के लिए गया तो मेरे साथ एक बड़ा अजीब हादसा हो गया। एक तो कफन चुराने ही बहुत बड़ा गुनाह था, हालांकि अब शायद कोई कफन नहीं चुराता हो, कोई कपड़ों की बड़ी इफरात है। उस दौर में हाथ से कपड़े बुने जाते थे तो लोग कफन भी चुरा के बेच देते थे, बिकते थे चोरी हुए कफन भी। अजीब दौर से भी लोग गुजरे। आज बहुत कपड़ा इफरात है, बहुत के आजकल तो कपड़े से ज्यादा शायद कोई चीज इफरात हो। बहुत कपड़े सस्ते भी मिलते हैं। तो कहा कि जो गोरकुन होता है कबर खोदने वाला, उससे भी मेरी पार्टनरशिप थी और वो मुझे आगे इत्तला देता था कि फुला का इंतकाल हो गया, आज आ जाना, वो निशान लगा देता था। ये जो हदीस मुबारका में अल्फाज बज़ाहिर नहीं आए हैं, मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए बात। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने अल्फाज के जामे में बात कर रहा हूँ ताकि हदीस पाक का तक़द्दुस भी कायम रहे और आपको बात भी समझ में आ जाए।
जो लिखा है मीनवान में वैसे पढ़ के तो नहीं सुना सकूंगा, वरना फिर हम समझ नहीं पाएंगे। तो उससे मेरे पार्टनरशिप थी, मेरे उससे शिरकत थी कि मैं बताऊं, वो मुझे बताए कि, और फिर मैं आकर के कफन निकाल लेता था, बेच देता था, मैं उसको कुछ रकम दे देता था। एक दिन उसने मुझे इत्तला की, आज बहुत मालदार घर की लड़की का इंतकाल हुआ और कफन जो होगा वो दीबा का होगा। उस जमाने में जैसे आज हमारे यहाँ जो वो बहुत कीमती कपड़े होते हैं ना, कुछ मखमल है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या सब, तो वैसे उस दौर में बहुत कीमती कपड़ा होता था दीबा का। उसका कफन दीबा का है, इसका मतलब बहुत दिनों तक का खर्चा निकलना था। तो उसने निशान लगा दिया ताज़ा कब्र पर, और मालदार थी वो लड़की, मालदार घराने से थी। जब मैं उसका कफन निकालने के लिए गया, वो 1000वीं मैयत थी, यानी 1000वां नंबर था उस मैयत का। तो जब मैं निकालने के लिए गया तो मैंने उसके तख्ते हटाए और उसको कब्र से बाहर निकाला। सन्नाटा होगा कब्रिस्तान में, चांद की दूधिया दूधिया रोशनी जमीन पे पड़ रही होगी, लाइट का दौर तो नहीं था। तो जब मैंने उसका कफन निकाल दिया, तो कफन निकालने के बाद उसका जिस्म कपड़े के बगैर हो गया, और चांद की दूधिया रोशनी जब उसके बदन पे, बरहना बदन पे पड़ी, तो इतनी खूबसूरत मुझे लगी कि शैतान मुझ पे गालिब आ गया। और शैतान गालिब आया तो कब्रिस्तान के अंदर उस मुर्दा लड़की के साथ मैंने वो काम किया जो मैंने नहीं करना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसने बदफेली की मुर्दे के साथ, मुर्दा लड़की के साथ। फिर उसने कहा जब मैं उससे बदफेली कर चुका, वो लड़की उठकर खड़ी हो गई, जिंदा हो गई, और उसने कहा अल्लाह तुझे तबाह करे, कभी अल्लाह तुझे माफ न करे, तूने मुझे गंदा कर दिया, तूने मुझे नापाक कर दिया। क्या मुंह लेकर अब मैं इन मुर्दों के दरमियान, इन कब्र वालों के दरमियान रहूं? और फिर वो गायब हो, मैं भागा, कफन छोड़ के भागा। लड़की तो फिर मुझे नजर नहीं आई, लेकिन अब उसकी आवाज मेरे कानों में टकराती रहती है। न खा सकता हूं, न पी सकता हूं, न सो सकता, सुकून नहीं है, सुकून, बेकरारी और बेचैनी। आका अब मैं तौबा करना चाहता हूं, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगना चाहता हूं। कहते हैं कि जो जितना बड़ा इल्म वाला होता है उतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो। तो हुजूर से बड़ा इल्म वाला कोई नहीं है अल्लाह की मखलूक में। तो इसलिए हुजूर जितना अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के महबूब होकर हुजूर जितना अल्लाह से डरते हैं, कोई इतना अल्लाह से नहीं डरता जितना हुजूर डरते हैं। तो जैसे उसने कहा ना कि मुर्दा लड़की के साथ ऐसा हुआ, तो हुजूर पर अल्लाह का खौफ तारी हो गया, गलबा, खौफ का गलबा। आका ने हुआ जल्दी से यहाँ से दूर हट। नफरत से नहीं कहा, झिड़कने के लिए नहीं, वो जो अल्लाह के खौफ का गलबा था, जल्दी से तू यहाँ से दूर हट, मुझे डर लग रहा है कहीं तेरी वजह से आग ना बरस पड़े, दूर हट जाए यहाँ से। वो निकला वहां से और जंगल में गया, और जंगल में जाकर खाक डालने लगा, खूब रोता था, खाक डालता था, अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे। इसी तरह कई दिन बीते, मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अय्याम का जिक्र आया है। एक दिन वो सर पे खाक डाल के रो रहा था, उसको अचानक हुजूर का ये जुमला याद आ गया, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की रहमत। रोते हुए जब उसको याद आया तो उसने कहा ए अल्लाह, मैंने कितना ही बड़ा गुनाह किया, लेकिन मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा तो नहीं है ना। अगर मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है तो मुझे माफ कर दे, और अगर तेरी रहमत से बड़ा मेरा गुनाह है तो फिर ऐसा अजाब दे कि वो अजाब तूने किसी को नहीं देना, ना किसी को दिया, वो अजाब दे दे मुझे अगर तेरी रहमत से बड़ा है। और अगर तेरी रहमत से बड़ा नहीं है और हरगिज़ नहीं है तो फिर मुझे माफ कर, और अगर तूने मुझे माफ कर दिया तो तेरे महबूब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। इधर उसका ये कहना था रोते हुए, उधर जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में आए, हंस की या रसूल अल्लाह, वो जो कफन चोर था अल्लाह ने आपके सदके में उसको बख्श दिया, माफ कर दिया, उसकी तौबा कबूल कर ली। मेरे आका ने कहा उसकी तौबा कबूल हो गई? कहा हुजूर सिर्फ उसकी नहीं हुई, बल्कि अल्लाह ने आपकी उम्मत के लिए खुसूसी तोहफा और अता किया है। अगर इससे बड़ा भी कोई गुनहगार होगा और वो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करेगा तो अल्लाह ताला उस बंदे के साथ भी वादा करता है कि अल्लाह उसको भी बख्श देगा।
اس مجمع میں کوئی ہو لیکن شاید اتنا بڑا گناہ کسی نے نہیں کیا ہے. آؤ میرے بھائیوں، آپ اپنے اللہ کو منا لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، سچی توبہ کر لیں، اپنے اللہ سے عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد اب میں گناہ نہیں کروں گا، گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. اگر ایسا ہو گیا میں سمجھوں گا کہ میرا آنا بھی کامیاب، آپ کا بھی آنا کامیاب. اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أنت نور الله فجرا جئت بعد عسري يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حبيبي يا محمد طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد ہے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قبل كل شيء، الحمد لله بعد كل شيء، الحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الہی بحرمت الحسن وأخی وأمه وأبيه وجده صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبنيه نجی من كل غم الذي أنا فيه یا حي یا قیوم یا ذا الجلال والإکرام.
اسألک ان تحی قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مولا واسطہ تیرے محبوب پاک کا، پنجتن پاک کا، غوث پاک کا، خلفائے راشدین کا، جملہ اولیاء کاملین کا، تیرے پیاروں کا، تیرے چہیتوں کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے یا اللہ۔ تیرے بے شمار احسانات ہیں، ایک احسان ہم پر اور کر دے مولا۔ مولا قیامت میں تو ہم سے حساب مت لینا مولا۔ مولا ہم حساب دینے کے قابل ہی نہیں مولا، ہمیں بے حساب بخش دے۔ صدقہ پیارے کی حیا کن لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ مولا ہمیں بخش دے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تیرے حبیب کے رخ روشن کا واسطہ ہمیں بخش دے مولا۔ مولا ہمیں معاف کر دے، رات کی تاریکیوں کے گناہ معاف کر دے، دن کے اجالوں کے گناہ معاف کر دے، تنہائیوں میں جو کیا اس کو بھی بخش دے مولا، سب کے سامنے جو کیا اس کو بھی بخش دے مولا۔ تو معاف نہ کرے گا تو کہاں جائیں گے، کس کے پاس ہاتھ پھیلائیں گے مولا۔ ہمارا تو بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے مولا، ہم تیرے نافرمان ہیں مولا، لیکن تیرے غدار نہیں ہے مولا۔ ہم تجھی کو رب مانتے ہیں، تیرا ہی کلمہ پڑھتے مولا۔ تیری عطا سے، تیری توفیق سے ہم نے کبھی شرک نہیں کیا ہے مولا۔ کفرستان میں رہ کر بھی ہم شرک سے، تیرے کرم سے، تیری توفیق سے دور رہتے ہیں مولا۔ مولا ہمیں بخش دے مولا، ہمیں عذاب قبر میں مبتلا مت کرنا، ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچانا، قیامت کی ذلت سے بچانا مولا۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے مولا۔ مولا ہمارے حال پہ رحم کر، آج کے بعد ہمیں گناہوں سے بچا لے مولا۔ ہم گناہ کرنا چاہیں تو بھی گناہ نہ کر سکے مولا، ہم پر ایسی کرم کی چادر ڈال دے مولا۔ آج سے پہلے جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے سب کو نماز کی توفیق دے دے، اذان ہو تو ایسی بے چینی دے جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو چین نہ ملے۔ جو شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، کچھ بھی برے کام کرتے تھے اللہ سب کی زندگیاں بدل دے، سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے مولا۔ ہمارے دلوں میں تیرا خوف دے دے، تیرے محبوب کا عشق دے دے، خون کے قطرے قطرے میں عشق رسول دے، محبت رسول دے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ ہماری نسلوں میں قیامت تک عاشقان رسول پیدا فرما یا اللہ۔ بڑی بڑی خبیث بیماریوں سے بچا، موذی بیماریوں سے بچا، جو اہل ایمان بیمار ہے سب کو شفا دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ۔ جو بیٹے چاہتے اللہ انہیں نیک صالح خوبصورت بیٹے عطا فرما یا اللہ۔ جن کی بیٹیوں کو رشتے نے اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام کر دے یا اللہ۔ ہمیں اتنا دے دے کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، لالچ سے بچا، ریاکاری سے بچا، غرور سے بچا، گھمنڈ سے بچا، تکبر سے بچا، دلوں سے کینے دور کر دے، کپٹ دور کر دے، عداوتیں دور کر دے، دلوں میں محبت پیدا کر، دلوں کو پاک و صاف کر دے یا اللہ۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے میرے اللہ۔ ہم سب سے وہ کام دے جس سے تو اور تیرے حبیب راضی ہو جائے اور مولا جو مانگے وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا کر دے مولا۔ تیرا وعدہ ہے ادعونی استجیب لکم، ہمیں دنیا اور دین کی ہر نعمت عطا کر یا اللہ۔ دنیا اور آخرت کی ہر نعمت عطا کر، دنیا اور آخرت کی ہر ذلت سے، رسوائی سے بچا لے۔ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمین کو غلبہ نصیب فرما، اسلام دشمن طاقتوں کے جتنے منصوبے سب کو خاک میں ملا دے یا اللہ۔ مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت دے، مسجدیں بچا لے، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، درسگاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے کہ دین و سنیت پر زندگی دے اور دین و سنیت پر مدینہ منورہ میں عزت والی شہادت کی موت تیرے محبوب کے قدموں میں نصیب فرما اور آخری دم 2 گز زمین حبیب کے قدموں میں بقی شریف میں نصیب فرما۔ قیامت کے دن میرے آقا کے ساتھ میں اٹھنا نصیب فرما، ان کی شفاعت سے بے حساب انہی کے پڑوس میں جنت عطا فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان
کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامانا علی رسول یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین باق لا الہ الا اللہ.